والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا۔ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم منافقین کے بارے میں دو جماعتوں میں تقسیم ہو گئے؟ واللہ ارکسہم بما کسبوا، حالانکہ اللہ نے ان کو ان کی شامت اعمال کی وجہ سے الٹا پھیرا ہے۔ واللہ، اللہ نے ارکسہم، ان کو الٹا پھیرا ہے، بما کسبوا، ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے، شامت اعمال کی وجہ سے۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم چاہتے ہو انہیں راستہ دکھلاؤ جنہیں اللہ نے گمراہ کر دیا؟ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے آپ اس کے لیے کوئی بھی راستہ نہیں پائیں گے۔ ایک طبقہ تھا، روایات میں آتا ہے، جنہوں نے ایمان قبول کیا، ہجرت کی، اور وہ مکہ مکرمہ سے آ کر مدینہ پہنچ گئے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد وہ واپس مکہ لوٹ گئے۔ اگرچہ سیرت میں ایسے لوگوں کے نام بہت کم ملتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے کچھ دیہاتی اور بدو کے قسم کے لوگ، جب انہوں نے سنا کہ مدینہ منورہ کے اندر مکانات ملتے ہیں، جائیدادیں ملتی ہیں، انصار زبردست ایثار کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو وہ مدینہ طیبہ آ گئی۔ لیکن جب ان کی وہ خواہشات پوری نہ ہوئی، ان کو مکانات نہ ملے یا باغات نہ ملے، زمین و جائیداد نہ ملی، تو وہ واپس اپنے اپنے دیہاتوں کو لوٹ گئے۔ ابتدائی اسلام کے اندر سن 8 ہجری تک فتح مکہ مکرمہ، فتح مکہ ہونے سے پہلے ہجرت کرنا فرض تھا اور قبولیت اسلام کے لیے شرط تھی۔ جو لوگ ہجرت نہ کرتے تو گویا کہ ان کا اسلام بھی معتبر نہیں تھا۔ تو ان لوگوں نے مدینہ منورہ میں قیام اختیار کرنے کے بجائے، خواہ وہ مکی لوگ ہوں تو واپس چلے گئے یا دیہاتی لوگ ہوں تو واپس چلے گئے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں صحابہ کرام میں دو رائے ہو گئی، آیا ہم انہیں مسلمان شمار کریں یا ہم ان کو مسلمان نہ شمار کریں، منافق شمار کریں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب وہ مدینہ منورہ کو چھوڑ کر چلے گئے، اللہ کے رسول کو چھوڑ کر چلے گئے، تو تمہیں کیا ہوا کہ تم ان کے بارے میں دو جماعتوں میں تقسیم ہو گئے؟ تو دو ٹوک منافق ہیں۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، اب انہی کے بارے میں اگلی آیت ہوئی، ودوا لو تکفرون کما کفروا، وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر ہو جاؤ جیسے کہ وہ کافر ہو گئے، فتکونون سواء، پھر تم برابر سرابر ہو جاؤ، فلا تتخذوا منهم اولیاء، سو نہ بناؤ ان میں سے کسی کو بھی دوست، حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت نہ کر لیں، فَإِن تَوَلَّوْا، سو اگر وہ روگردانی اختیار کریں، فَخُذُوهُمْ، ان کو پکڑو، وَاقْتُلُوا، ان کو مارو، حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، تمہیں وہ جہاں بھی ملیں، وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور نہ بناؤ ان میں سے کسی کو بھی دوست اور نہیں مددگار۔ تو اس جماعت کے بارے میں حکم یہ نازل ہوا کہ یہ تمہیں جہاں بھی ملے، کیونکہ ان کی چاہت یہ ہے کہ جیسے وہ کافر تو تم بھی اسلام سے پھر جاؤ، تو تمہیں جہاں بھی ملیں ان کو، ان کے ساتھ تم قتال کرو، فلا تتخذوا منهم اولیاء حتى یہاجروا فی سبیل اللہ، فإن تولوا، چونکہ انہوں نے اسلام سے روگردانی اختیار کی ہے، پکڑو ان کو گرفتار کرو، انہیں مارو جہاں بھی وہ ملے، ولا تتخذوا منهم، ان کے ساتھ کوئی عقد موالات نہیں، کوئی دوستی نہیں، اور نہیں ان سے کسی بھی قسم کی آپ ہیلپ لیں گے۔ اس کے بعد مزید دو جماعتوں کا تذکرہ ہوگا کہ آیات کا مضمون تھوڑا سا مشکل ہے، اس لیے میں پہلے آپ کو خلاصہ بتا دوں تاکہ آیات کو سمجھنے میں سہولت ہو جائے۔ عرب کے اندر مکہ والوں کا تو پتہ ہی تھا کہ صاف کھلا دشمن ہے، لیکن دیگر بہت سارے قبائل آباد تھے، مثلا بنو مدلج، بنو بکر، بنو خزاعہ، قبیلہ غطفان، بنو اسد، اور خیبر والے بنو قریظہ، بنو نذیر وغیرہ، ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو قرآن کریم نے کہا کہ ان قبائل میں سے جو تمہارے ساتھ امن کا ایگریمنٹ کرتے ہیں، سیکورٹی ایگریمنٹ کرتے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی تعارض نہیں کریں گے، چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے۔ یا جن قبائل کے ساتھ آپ نے سیکورٹی ایگریمنٹ کیا ہے، امن کا معاہدہ کیا ہے، ان کے ساتھ کوئی دوسرا قبیلہ سیکورٹی ایگریمنٹ کر لے
تو گویا دوست کا دوست دوست ہوتا ہے، تو ان کے ساتھ آپ کوئی تعارض اور چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے۔ اس ضمن میں قبیلہ بنو خزاعہ آتا تھا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف تھے، آپ علیہ السلام کے دوست تھے، اور انہوں نے کبھی بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ یا تعارض نہیں کیا۔ کچھ قبائل ایسے تھے جنہوں نے مسلمانوں کے بجائے کافروں کے ساتھ یہ حلیفانہ معاہدہ کیا تھا، دوستی کا معاہدہ کیا تھا۔ اس میں مثلا بنو بکر آتا تھا، بنو بکر نے اہل مکہ کے ساتھ باضابطہ طور پر حلیفانہ معاہدہ کیا تھا، دوستی کا ایگریمنٹ کیا تھا۔ اب ہوتا یہ کہ اگر بنو بکر پر حملہ ہو جائے تو گویا وہ قریش پر حملہ تصور کیا جاتا، قریش پر حملہ ہو جائے تو گویا کہ وہ بنو بکر پر حملہ تصور کیا جاتا ہے، جیسے آج کل نیٹو کے اندر ہوتا ہے۔ نیٹو کے جو 31 ممالک ہیں، 29 ممالک ہیں، ان میں سے اگر 30 ابھی شاید غالباً ان میں سے کسی ایک ملک پر اگر حملہ کیا جائے تو گویا تصور کیا جاتا ہے کہ ان کے سارے ممالک پر حملہ ہو جائے اور پھر سارے کے سارے ممالک واپس اپنا دفاع اجتماعی طور پر کرتے ہیں۔ اسی قسم کے معاہدہ سمجھا جاتا تھا۔ اگر بنو خزاعہ پر حملہ ہو جائے تو گویا یہ مسلمانوں پر حملہ تھا۔ ایک قسم فتح مکہ اسی بنیاد پر پیش آیا تھا کہ بنو خزاعہ پر بنو بکر نے، قریش نے مل کر حملہ کیا، اور اس کے نتیجے میں چونکہ گویا ایک قسم کا مسلمانوں پر حملہ تھا، اس لیے مسلمانوں نے مکہ پر اٹیک کیا تھا، اسی کے نتیجے میں مکہ فتح ہوا ہے۔ ایک چیز، کچھ قبائل ایسے تھے اگلی آیات میں جن کا تذکرہ ہے، جنہوں نے ابتدا مسلمانوں کے ساتھ باضابطہ امن کا معاہدہ کیا، سیکورٹی ایگریمنٹ کیا، لیکن ہوا یہ کہ یوں ہی ان کو لالچ دلائی جاتی کہ ہم مسلمانوں کا تو چند ہی دنوں کے اندر خاتمہ کر دیں گے اور ہم مدینے کو فتح کریں گے، اگر تم ہمارے ساتھ شریک نہیں ہوئے تو وہاں کے باغات، وہاں کی کھیتیاں، وہاں کے مکانات میں، وہاں کے مال غنیمت میں تمہیں کوئی حصہ نہیں ملے۔ تو وہ للچا کر غزوہ احزاب میں کافروں کے ساتھ شریک ہو گئے۔ بنو اسد کا بھی یہی معاملہ ہوا، وہ بھی ابتداء مسلمانوں کے ساتھ سیکورٹی ایگریمنٹ کیا انہوں نے، لیکن بعد میں جب قریش نے ان کو لالچ دلائی، اس میں خاص طور پر ہاتھ تھا ہوئی ابن اخطب کا، جو کہ سردار یہود تھا، اسی نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے قریش مکہ کو بھی آمادہ کیا تھا، اور اسی نے حملے کے لیے بنو غطفان کو بھی آمادہ کیا تھا۔ بہرحال تو بنو اسد اور بنو غطفان نے ابتداء مسلمانوں کے ساتھ امن کا معاہدہ کیا۔ امن کا معاہدہ کرنے کے بعد جب قریش نے ان کو لالچ دلائی تو وہ پھسل گئی اور انہوں نے معاہدہ توڑ کر قریش کا ساتھ دیا۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آیات میں، جن لوگوں نے معاہدہ توڑ کر کافروں کا ساتھ دیا تو ان کا اور منافقین کا، جن کا ابھی تذکرہ اوپر گزرا، ان کا حکم یکساں ہے، جہاں ملے ان کی گردن اڑا دو۔ لیکن جن لوگوں نے تمہارے ساتھ امن کا معاہدہ کیا ہے تو آپ ہرگز ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے۔ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ، مگر وہ لوگ جو کہ جا ملیں ایسے لوگوں کے ساتھ کہ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، تمہارے اور ان کے درمیان کسی بھی قسم کا کوئی معاہدہ ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، أَوْ جَاءُوكُمْ، یا آئے وہ تمہارے پاس، حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ، اس طور پر کہ ان کے دل تنگ آ چکے ہوں، ان یقاتلوکم، اس بات سے کہ وہ تم سے لڑیں، او یقاتلوا قومہم، یہ اپنے لوگوں سے لڑیں۔ کچھ قومیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو دنیا کے اندر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی کے ساتھ لڑائی وڑائی نہیں کرنی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ، اگر اللہ چاہتے تو لَسَلَّطَهُمْ، انہیں تم پر مسلط کرتے، فَلَقَاتَلُوكُمْ، تو وہ تم سے لڑتے۔ لیکن یہ اللہ کا احسان ہے کہ ان کو اللہ نے تم پر مسلط نہیں کیا۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، پس اگر وہ تم سے کنارہ کش رہیں، اعتزال جدا رہیں، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، تم سے نہ لڑیں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تمہارے طرف صلح کی پیشکش کریں۔ دیکھیے جہاں پر بھی قرآن کریم میں صلح کی پیشکش کی گفتگو آئی ہے، وہ ہر جگہ ایک چیز آئی، تم دشمن کے سامنے صلح کی پیشکش مت کرو، دشمن تمہارے سامنے صلح کی پیشکش کرنا چاہیے۔ یہاں پر آگے اگلی آیت کے اندر 10ویں سپارے کے اندر وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اگر وہ اپنے بازو بچھائیں صلح کے لیے تو آپ بھی پھر ان کے ساتھ صلح کر لیجئے۔ ایسے یہاں پر بھی آیا وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، وہ تمہارے سامنے صلح کی پیشکش کریں، صلح کی بھیک مانگیں۔ مسلمان اگر ادھر سے صلح کی پیشکش کرے گا تو گویا یہ اس کی کمزوری سمجھی جائے گی، اس لیے مسلمانوں کے لیے یہ حکم ہے کہ تم کسی بھی صورت میں دشمن کے سامنے صلح کی پیشکش مت کرو۔ جو بھی لوگ
دنیا کے کسی بھی خطے میں مسلم حکمران ہیں انہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے، ایسے جیسے ہم عام لوگوں کو یہ بات معلوم ہوتی ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور تو کم سے کم حکمرانوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے۔ قرآن کریم کا یہ صاف صریح حکم ہے کہ تم دشمنوں کے سامنے جھک کر صلح کی بھیک مت مانگو، ادروائز تمہیں کمزور سمجھا جائے گا۔ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، وہ تمہارے سامنے صلح کی پیشکش کریں۔ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو اللہ نے ان کے خلاف تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں رکھی۔ یہ کس کا تذکرہ تھا؟ بنو خزاعہ کا، وہ تمہارے سامنے صلح کی پیشکش کرتے ہیں اور اسی طریقے سے وہ تمہارے ساتھ لڑتے نہیں ہیں، یا لڑائی سے ان کے دل تنگ آ گئے ہیں، تمہارا ان کے ساتھ معاہدہ ہے تو آپ ان پر کسی قسم کا ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ اب اگلی قوموں کا تذکرہ غطفان وغیرہ کا، ستجدون 3 قوموں کا تذکرہ ہے۔ پہلی آیات کے اندر منافقین الا الذین یصلون سے بنو خزاعہ، ستجدون سے لے کر غطفان کا تذکرہ۔ ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم، آپ پائیں گے دیگر کچھ لوگوں کو وہ چاہتے ہیں کہ تمہارے کے ساتھ امن کے ساتھ رہیں، تمہارے ساتھ امن کے ساتھ رہیں، وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ، اور اپنی قوم کے ساتھ بھی امن کے ساتھ رہیں۔ لیکن مسئلہ کیا ہو جاتا ہے؟ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ، جب انہیں فتنے کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اُرْكِسُوا فِيهَا، تو اس میں الٹے منہ جا پڑتے ہیں۔ اُرْكِسُوا فِيهَا ارکاس کے معنی آتے ہیں کسی کو الٹے منہ ڈال دینا، کالا بون زنگ کو، تو وہ اس میں کیا کرتے ہیں؟ آنکھیں بند کر کے اس فتنے میں، اس مصیبت میں جا گرتے ہیں۔ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، بس اگر وہ تم سے کنارہ کش نہ رہیں، الگ نہ رہیں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، عطف لم پر ہے، یعنی اور وہ تمہارے ساتھ صلح کی پیشکش نہ کریں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو نہ روکیں تمہارے ساتھ لڑنے سے، فَخُذُوهُمْ، سو پکڑو ان کو، وقت گرفتار کرو انہیں، وَاقْتُلُوهُمْ، انہیں مارو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، تمہیں وہ جہاں بھی ملے، وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، یہی ہیں وہ لوگ جعلنا لکم علیہم سلطانا مبینہ، جن کے خلاف ہم نے آپ کو کھلی ہوئی حجت فراہم کی، سلطانا مبینہ، کھلی ہوئی حجت، جعلنا لکم علیہم، ہم نے آپ کو ان کے خلاف کھلی ہوئی حجت فراہم کی۔ تو گویا کہ قرآن کریم کا دستور آسان 2 لفظوں میں نکلا، جو آپ کے ساتھ ادھر سے صلح رکھنا چاہیں آپ اس ملک کے ساتھ ادھر سے صلح رکھیں، جو آپ کے ساتھ ادھر سے دشمنی رکھیں آپ بھی اس کے ساتھ ادھر سے دشمنی رکھیں۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، اور کسی مومن کے لیے زیبا نہیں، أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا، کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے، إِلَّا خَطَأً، مگر غلطی کے ساتھ۔ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً، اور جو کسی مومن کو غلطی کے ساتھ قتل کرے گا، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا، تو اس صورت میں قاتل کو غلام مومن آزاد کرنا ہوگا، ودیت، اور دیت دینی ہوگی، مسلمۃ، جو سپرد کی جائے گی، الی اہلہ، مقتول کے گھر والوں کو، الا ان یصدقوا، مگر یہ کہ مقتول کے ورثہ معاف کر دیں، فإن کان، اب یہاں سے آگے ہم چونکہ آیات کے اندر الگ الگ مسائل ہیں، ہم الگ الگ لے کے چلتے ہیں۔ پہلے میں آپ کے سامنے تھوڑی سی قتل کی وضاحت کر دوں۔ قتل کی ابتداء 2 قسمیں، قتل عمد، قتل خطا، جان بوجھ کر کسی کو مارا، قتل خطا غلطی سے کسی کو مارا۔ پھر قتل عمد کی 2 صورتیں بنتی ہیں۔ قتل عمد صاف صریح، کسی نے کسی کو مثال کے طور پر تلوار سے گردن اڑا دی، یا کسی نے کسی کو بندوق سے مار دیا، سر پہ گولی چلا دی، اسے کیا بولیں گے آپ؟ قتل خطا، قتل عمد۔ قتل شبہ عمد، کسی نے کسی کو مارا تو دھاردار ہتھیار سے، جان بوجھ کر مارا، لیکن ایسی چیز سے مارا جو عموماً مارنے کے لیے استعمال نہیں ہوتی، مثلا کسی نے کسی کو ہتھوڑے سے مارا، کسی نے کسی کو پتھروں سے سنسار کر دیا، مار ڈالا، ٹھیک ہے کہ نہیں، تو اس کو بولیں گے شبہ عمد۔ قصاص صرف قتل عمد کے اندر، اس کے اندر قتل عمد کے اندر کسی نے کسی کو دھاردار ایسے آلائے قتل سے قتل کیا جو مارنے ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، مثلا میں نے آپ کو بتایا بندوق اور گولی چلائی کس میں؟ سر میں، ٹھیک ہے کہ نہیں، کیونکہ عموماً ٹانگ پہ جو گولی چلائی جاتی ہے وہ مارنے کے لیے نہیں چلائی جاتی، تو سر میں گولی ماری کسی نے کسی کو، یا کسی نے کسی کو تلوار سے مار ڈالا، تو ایسی صورت میں قاتل سے قصاص لیا جائے گا، یعنی جان کے بدلے جان، اور اس میں آپشن ہے بچنے کا، یہ کہ مقتول کے جو ورثہ، جس کو مارا گیا ہے اس کے جو وارثین ہیں وہ معاف کر دیں، تو
اس صورت میں اس کو معاف ہو جائے گا، لیکن دیت دینی پڑے گی، جیسے کہ کتب علیکم القصاص کے ذیل میں آیا تھا، دیت اس کو دینی پڑے گی 100 اونٹ 4 قسم کے۔ پھر اس کے بعد قتل شبہ عمد، کسی نے کسی کو مارا تو جان بوجھ کر، لیکن ایسے ہتھیار سے مارا جو مارنے کے لیے استعمال نہیں ہوتا تھا، مثلا پتھر سے مارا، ہتھوڑے سے مارا وغیرہ وغیرہ، تو اس صورت میں قصاص تو نہیں ہوگا، البتہ دیت دینی پڑے گی 100 اونٹ، اور وہ بھی کیسے؟ 4 قسم کے۔ کتنے؟ مثلا 2 سال کے، 3 سال کے، 4 سال کے، 5 سال کے، 25 2 سال کے 25، 3 سال 25، 4 سال اور 25 5 سال کے، کس قسم کے اس کو دینے پڑیں گے؟ کتنے؟ 100 اونٹ۔ پھر اس کے بعد قتل خطا، قتل خطا کہتے ہیں کسی کو غلطی سے مارنا۔ اب غلطی کبھی فعل میں ہو جاتی ہے، خطا فی الفعل، اور کبھی غلطی ظن کے اندر ہو جاتی ہے، گمان میں ہو جاتی ہے۔ مثلا تمس باسے شکارا، ایک ہرن بیٹھا ہے، اس نے گولی ماری، جب اچھی طریقے سے گولی ماری وہ بیچارہ گر گیا، جب نزدیک جا کے پہنچا پتہ چلا وہ ہرن ہے، کوئی بڈھا بیچارہ وہاں پر بیٹھ کے پیشاب کر رہا تھا، اس کو کیا بولیں گے؟ قتل خطا فی الظن، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ دوسرا ہے قتل خطا فی الفعل، مارا تو ہرن ہی کو تھا، لیکن بچہ وہاں سے تیزی کے ساتھ اچانک دوڑ گیا اور گولی کس کو لگ گئی؟ بچے کو لگ گئی، تو اس کو بولیں گے خطا فی الفعل۔ خطا فی الفعل کے اندر، قتل خطا فی الفعل کے اندر بھی قصاص نہیں ہے، دیت دینی پڑے گی۔ دیت کتنی دینی پڑے گی؟ 100 اونٹ، لیکن اس میں تھوڑی سی وسعت ہے کہ 5 قسم کی، مثلا اس میں 100 اونٹ دینے پڑیں گے، 20 اونٹ دینے پڑیں گے اس کو 1 سال کے، 20 اونٹ دینے پڑیں گے 2 سال کے، 20 اونٹ دینے پڑیں گے 3 سال کے، 20 اونٹ دینے پڑیں گے اس کو 4 سال کے، اور 20 اونٹ دینے پڑیں گے گویا کہ بالفاظ دیگر۔ پہلی 2 صورتوں کے اندر قتل خطا، قتل شبہ عمد کے اندر جو اونٹ اس کو دینے تھے 4 قسم کی، ان کی اگر مارکیٹ میں قیمت 20 لاکھ بیٹھے گی تو ان کی 18 لاکھ بیٹھے گی، کیونکہ اس میں اس کو 20 کیسے دینے ہیں؟ ایک ہی سال کے، تو جب چھوٹے ہوں گے تو ان کی قیمت بھی کم ہوگی، تھوڑی سی اس میں اندر دیت کے اندر۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر اونٹ نہیں ہے، مثلا کشمیر، کہاں سے دیں گے آپ دیت؟ فرمایا اس صورت کے اندر آپ 1000 دینار دیجیے، اگر 1000 دینار بھی نہیں تمہارے علاقے میں تو پھر کیا کیجیے آپ؟ 10,000 درہم دیجیے، تو نشید درہم تھا نہ دینار، اب درہم اور دینار کی مارکیٹ ویلیو دیکھ لیجیے اور اتنی رقم آپ دے دیجیے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جب آج کل کے زمانے کے اندر 200 درہم کی قیمت کتنی بیٹھ رہی ہے؟ 200 درہم کی 40,000، 400 درہم کی کتنی بیٹھی؟ 80,000، 800 درہم کی کتنی بیٹھی؟ 1,60,000، ٹھیک۔ تو اس صورت میں گویا کہ 1000 کی کتنی بیٹھی؟ 2 لاکھ، تو یہ کتنی بیٹھتی ہے تقریباً؟ یہ بیٹھتی ہے 10,000 درہم کی 20 لاکھ روپے آج کل کی مارکیٹ کے لحاظ سے بیٹھتی ہے، تو 20 لاکھ روپے اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ کسی غریب کو ایز دیت دینی پڑے گی اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے، مقتول کی ورثہ کو۔ اب مقتول کے ورثہ میں لڑائی ہوگی، ایک بولے گا مجھے، دوسرا بولے گا مجھے، کس کو دیں گے؟ فرماتے ہیں جس کا وراثت میں جس قدر حصہ بیٹھتا ہے اسی لحاظ سے اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ مثلا بیوی کے بچے تھے تو اس کا وراثت میں 8واں حصہ ہے، تو دیت کا 8واں حصہ بیوی کو ملے گا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اگر صرف ایک بیٹی تھی تو دیت کا نصف اس کو ملے گا، باپ تھا یا ماں تھی، صرف اولاد کوئی بھی نہیں تھی، اس صورت میں ماں کو ملے گا اس میں 1/3 حصہ، دیت کا 1/3 حصہ، اور باقی 2 حصے والد صاحب کو جائیں گے۔ یہ آ گیا ایک مسئلہ یہاں پر، وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا، لیکن قتل خطا کے اندر ساتھ میں ایک سزا ہے، تب کیا سزا سیٹ یا شبہ عمد کے اندر بھی سزا اس کو یہ ہے کہ اس کو کفارہ دینا پڑے گا، کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ کفارہ کیا ہے کہ غلام مومن آزاد کرنا ہے، ایک تو دیت دینی ہے اور ساتھ ساتھ میں اس کو غلام آزاد کرنا پڑے گا، وہ بھی مسلمان، تو یہ غلامی نہیں شو، تو قرآن نے پہلی بات بتلا دی کہ اس صورت میں آپ کو مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنے، ایک تو دیت دینی ہے اور 2 کفارہ، مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنے ہیں۔ یہ جب تھا، اب دیکھیے اس کے اندر تھوڑی سی ہو جائے گی تقسیم کس لحاظ سے، اگر مقتول حربی ہو، یہ تو اس صورت میں تھا جو ابھی اب تک میں نے آپ کو مسائل بتائے، جب مقتول مسلمان ہو اور مسلم کنٹری کا ہو، اور آپ بھی خود مسلم کنٹری کے اندر رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مسلمانوں کی اکثریت ہے، یا مسلمانوں کو وہاں پر کوئی ظلم و جبر نہیں ہوتا ہے، دشمن ملک نہیں ہے آپ کا، مثلا اسرائیل جیسا کوئی ملک نہیں ہے جہاں یا برما جیسا کوئی ملک نہیں جہاں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، ایسا کوئی ملک نہیں، تو اس صورت میں اگر وہاں پر قتل ہو جائے تو آپ کے لیے یہ سزائیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور اگر مسلمان مارا جاتا ہے تب بھی یہی سزا، کافر مارا جاتا ہے تو تب بھی یہی سزا سے، اگر کافر بھی مارا جاتا ہے تو بیائی نہیں جان کے بدلے جان، کافر مارا جاتا ہے تو بیائی نہیں دیت دینی پڑے گی، اور بیائی نہیں غلام آزاد کرنا پڑے گا۔
لیکن اگر مقتول کسی دشمن ملک کا ہے تو اس صورت میں قرآن کریم نے کہا کہ دیت آپ نہیں دیں گے، صرف اور صرف کیا کریں گے؟ آپ کفارہ ادا کریں گے۔ کفارہ کیا ہے؟ غلام آزاد کرنا ہے، غلام نہیں تو آپ کو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھیں گے۔ دیکھیے فَإِن كَانَ، پس اگر وہ مقتول ہو مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، کسی ایسی قوم سے جو تمہاری دشمن ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مقتول مومن ہو، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو اس صورت میں آپ کو صرف کیا دینی پڑے گی؟ ایک مومن غلام کو آزاد کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ عموماً جب کافر ملک کے اندر ایک مسلمان رہ رہا بیچارہ، تو اس کے ورثاء یا ذمہ دار دیت وہاں پر کون لے گی؟ حکومت ہی لے گی۔ عموماً اس کے ورثاء نان مسلم ہوں گے، جب نان مسلم ہوں گے تو لا یرث الکافر المسلم، کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا ہے، لہذا دیت اس کے ورثاء کو نہیں دی جائے گی، وہاں کی گورنمنٹ کو۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اور اگر مقتول کسی ایسی قوم میں سے ہے کہ تمہارے اور ان کے درمیان باضابطہ معاہدہ ہے، امن کا معاہدہ، تو اس صورت میں مثلا ذمی ہے، دارالاسلام کے اندر، اسلامی مملکت کے اندر رہنے والا ایک نان مسلم ہے، فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ، اس صورت میں دیت ہوگی جو سپرد کی جائے گی اس کے گھر والوں کو، مقتول کے ورثاء کو، وتحریر رقبۃ مؤمنہ، اور باضابطہ ایک مومن غلام کو بھی آزاد کرنا ہوگا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ، پس جو غلام نہ پائے تو اسے 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے ہوں گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے توبہ ہے تمہارے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اسلام کا نظام عادلانہ دیکھیے، اگر تمہاری مملکت کے اندر کوئی نان مسلم مارا جاتا ہے تو بیائی نہیں اس کو بھی کسی مسلمان کے ہاتھوں سے تو قصاص بھی ہوگا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور اس پر تو سبھی متفق ہیں جو قرآن کریم نے کہا کہ دیت دینی ہوگی اس نان مسلم کے گھر والوں کو برابر 100 اونٹ، اور باضابطہ تمہیں غلام بھی آزاد کرنا پڑے گا، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی تفریق نہیں ہے نان مسلم یا مسلم کی، یہ اسلام کا نظام عادلانہ ہے۔ یہ نہیں کہ جیسے یہاں مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ جھوٹے کیس، جھوٹے FIR اور دہشت گردی کا لیبل لگا کر ان کو سالوں سال جیل کے اندر سڑاتے رہو۔ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ، سارے کے سارے جتنے بھی ظلم اور مظالم ہوتے ہیں صرف مسلمانوں کے لیے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر مارے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اس کی سزا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ دوزخ کے اندر رہے گا، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے اور اللہ کی لعنت ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اگر شریعت کے اندر دیکھا جائے تو قتل سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے شرک کے بعد، کیونکہ یہ واحد ایک ایسا گناہ ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جہنم خالدن فیہا، جہنم میں ہوگی اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ، اور وراثت کی بات میں بھی آیا تھا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، لیکن وہاں پر یہ الفاظ نہیں آئے تھے اللہ کا غضب، اللہ کی لعنت اس پر۔ فقہا کے ایک طبقے کا یہ کہنا ہے کہ قاتل کی توبہ ہی قبول نہیں ہوگی، جبکہ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ توبہ تو قبول ہوگی لیکن ابتدا اسے جہنم کے اندر سزا بھگتنی پڑے گی۔ بہرحال شرک کے بعد سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ کسی مومن کا ناحق خون کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، اے ایمان والو جب تم سفر کرو اللہ کے راستے میں، فتبینوا تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، نہ کہو تم ایسے فرد کو جس نے تمہیں سلام کی کہ تم مومن نہیں، تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیوی ساز و سامان کے، دنیوی زندگی کے ساز و سامان کے طلبگار ہو، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت ساری غنیمتیں ہیں، فائدے کی چیزیں ہیں۔ کذالک مغانم کثیرہ کذالک کنتم من قبل، تم تھے اسی طریقے سے اس سے پہلے، پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا اور ایمان کی دولت سے نوازا، فتبینوا تو سو تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوب باخبر ہے۔ عہد نبوی میں متعدد ایسے واقعات پیش آئے کہ جس میں غلطی سے کسی غریب بیچارے مسلمان کو قتل کر دیا گیا۔ مثلا حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لشکر کے ساتھ ایک دشمن کے علاقے میں پہنچے، وہاں پر ایک چرواہا تھا، بکریوں کو چرا رہا تھا، اس بیچارے نے بولا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اچھا اس لیے سلام کر رہا تھا کہ تیری جان بچ جائے، اس کی گردن اڑا دی اور اس کی بکریوں کو ہکا کر کہاں پہنچا دیا؟ مدینہ پہنچایا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے ایک صحابی نے شکایت لگائی، یا رسول اللہ اس نے سلام کی تھی اور انہوں نے اس کو قتل کر دیا، اس پر یہ آیت اتری۔
اللہ کے رسول نے زبردست ناراضگی کا اظہار کیا. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک شخص نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول. اسامہ نے کہا کہ اچھا اس لیے کلمہ پڑھ رہا تھا کہ تیری جان میں بخش دو. اس کی گردن اڑا دی. اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس کیس پیش ہوا. آپ اتنے شدید ناراض ہوئے اور مسلسل یہ جملہ کہتے رہے حلا شققت قلبہ حلا شققت قلبہ. تو نے اس کا دل چیر کر کیوں نہیں دیکھا؟ تم کیسے کہہ رہے ہو کہ اس نے زبان سے کلمہ پڑھا؟ حلا شققت قلبہ. حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ میں تمنا کرنے لگا لیتہ سکت، کاش آپ چپ ہو جاتے، اور یہ تمنا کرنے لگے کہ کاش میں آج ہی مسلمان بنا ہوتا کہ مجھ سے یہ گناہ سرزد نہ ہوا. ایسا ہی حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرتے ہیں، انہوں نے بھی ایک شخص کو قتل کر دیا تھا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ انی بریء مما صنع خالد، خدایا میں اس چیز سے بیزار ہوں، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں جو خالد نے کیا. تو کسی مومن کی ناحق جان لینا بہت بڑا جرم ہے. اسی کو کہا فتبینوا، تم خوب اچھی طریقے سے تحقیق کر لیا کرو، اور تم دلوں کے چیرنے کے تو مکلف ہو نہیں. زبان سے کسی نے کلمہ کہہ دیا تو تم اس پر اسلام کا حکم لگاؤ گے. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. لا يستوي القاعدون من المؤمنين، جو لوگ معذور نہیں ہیں، غیر اولی الضرر، جو لوگ معذور نہیں ہیں ان میں سے اہل ایمان میں سے بیٹھنے والے، القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اپنے اموال کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے اور جانوں کے ذریعے سے. لا یستوی، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. فضل اللہ المجاہدین، اللہ نے فضیلت بخشی جہاد کرنے والوں کو، ان لوگوں کو جو اپنے مال کے ذریعے سے اور اپنی جان کے ذریعے سے جہاد کرتے ہیں. القاعدین، بیٹھنے والوں پر ایک گنا. وکلا درجہ، وکلا وعد اللہ الحسنى، اور اللہ نے سارے صحابہ کے ساتھ اچھا وعدہ کر رکھا ہے. وفضل اللہ المجاہدین، لیکن اللہ نے جہاد کرنے والوں کو، بیٹھنے والوں پر بڑے اجر سے فضیلت نوازی ہے. فضل اللہ اجرا عظیما. اس ایک آیت سے معلوم ہوتا کہ جہاد فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کسے کہتے ہیں؟ کہ معاشرے کے اندر کچھ لوگ اس عمل کو انجام دیتے رہیں اور باقی لوگ اپنی مصروفیات میں مصروف رہیں تو سب سے وہ گناہ ساقط ہو جائے گا. اور اگر کوئی بھی جہاد نہ کرے تو پوری کی پوری قوم گنہگار ہوگی. اس آیت میں بتلایا صرف اتنا گیا ہے، ایسا نہیں کہ گھروں میں بیٹھنے والے فاسق و فاجر ہیں یا کافر ہیں. کہا گیا کہ جو گھروں میں بیٹھنے والے ہیں وہ اور مجاہدین برابر نہیں. جو اللہ کی راہ میں اپنی مال کے ذریعے سے، مثلا مجاہدین کو سامان، مجاہدین کو ہتھیار، مجاہدین کو کھانا پینا فراہم کرتے ہیں، ان کے گھر والوں کی مدد کرتے ہیں، فرماتے ہیں وہ اور جو گھروں میں بیٹھنے والے ہیں جو اپنی جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اپنی جانیں اللہ کے راستے میں پیش کرتے ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. درجات منہ مغفرۃ ورحمہ، اللہ ہی کی جانب سے ان کے درجات طے ہیں، اور اللہ ہی کی جانب سے بخشش بھی ہوگی، ورحمت، اور اللہ ہی کی جانب سے رحمت بھی ہوگی. ومغفرۃ ورحمہ، اور اللہ ہی کی جانب سے بخشش بھی ہوگی اور رحمت بھی انہیں حاصل ہوگی. وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ کی ذات بخشنے والی ہے، بڑی مہربان ہے. ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض. مکہ میں ایک جماعت ایسی تھی جن کے اندر باضابطہ طاقت و استطاعت تھی کہ وہ ہجرت کرتے، اور وضاحت کر چکا ہوں کہ ابتدائی اسلام میں ہجرت کرنا قبولیت اسلام کے لیے شرط تھی. انہیں طاقت و استطاعت تھی کہ وہ ہجرت کرتے، لیکن وہ اپنی سستی کی وجہ سے ہجرت نہ کر سکے اور ان کا اسی عالم کے اندر، مکہ کے اندر انتقال ہو گیا. تو انہی کے بارے میں آیت، جن لوگوں کی روح فرشتوں نے قبض کی، توفا روح قبض کی، ہم ان کی، الملائکۃ فرشتوں نے، ظالمی انفسہم اس حال میں کہ وہ اپنے آپ پر ظلم ڈھانے والے تھے، یعنی انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی. قالو، تو فرشتوں نے ان سے پوچھا عالم ارواح کے اندر، عالم قبر کے اندر، عالم برزخ میں، فیما کنتم، تم کن میں تھے؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض، تو انہوں نے کہا كنا مستضعفين في الارض، ہم زمین میں بے سہارا تھے. قالوا الم تكن ارض الله واسعة، کمزور تھے تو اس پر اس لیے ہم ہجرت نہ کر سکے، تو اس پر یا اسی وجہ سے ہم وہاں مشرکوں کے اندر رہ گئے. قالوا الم تكن ارض الله واسعة، فرشتوں نے ان سے کہا تھا
فرشتوں نے ان سے کہا کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ فتہاجروا فیہا، کہ تم اگر وہاں پر اعمال کے انجام دینے پر قادر نہ تھے تو ہجرت کر جاتے، وہاں پر اعمال کو انجام دیتے، فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم، یہی ہے وہ لوگ جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وساءت مصیرا، اور وہ بہت ہی بدترین ٹھکانہ ہے۔ آج بھی اگر مسلمانوں پر ہجرت کے کیا احکام ہیں؟ ہجرت وہ ہجرت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتی تھی، من المدینہ الی مکہ، مدینہ سے من مکہ الی المدینہ، مکہ سے مدینہ کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فتح مکہ کے موقع پر، لا ہجرت بعد الفتح، اب ہجرت کوئی نہیں ہوگی فتح مکہ کے بعد، ہجرت مدینہ منورہ کی طرف ختم ہوگی۔ ایک ہجرت جو ہے قیامت تک جاری رہے گی، وہ کون سی ہجرت؟ انسان والمہاجر من حجر ما نہی اللہ عنہ، مہاجر وہ ہے جو ان ساری چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع کیا۔ نمبر ایک، اگر آج بھی دنیا کے کسی خطے میں مسلمانوں کو ایمانی ارکان کے ادا کرنے پر قدغنے ہوں، نماز پر، روزے پر، زکوٰۃ پر، حج پر یا قرآن کریم کی تلاوت پر، علماء نے لکھا ہے کہ آج بھی انہیں لازم ہوگا کہ اگر وہ کہیں پر مقام پائیں تو اس علاقے سے اس دوسرے ملک کی طرف ہجرت کر جائیں۔ مثلا برما کے بارے میں جیسے ہم نے سنا تھا، یا تبت کے بارے میں ہم نے سنا ہے، یا اوئغور جو بیچارے رہتے ہیں ادھر چائنا کے اندر، انہیں نماز یا قرآن نہیں پڑھنے دیتے ہیں۔ اگر ان کے پاس کہیں کوئی گنجائش ہو تو بہتر کیا بلکہ لازم اور واجب ہے ان پر کہ ان علاقوں کو چھوڑ کر ان علاقوں کی طرف ہجرت کر جائیں جہاں ان کو آزادی کے ساتھ دینی ارکان کے انجام دینے کی اجازت ہو۔ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، سوائے ان مسلمانوں کے جو کہ بے سہارا تھے، مردوں میں سے، عورتوں میں سے اور بچوں میں سے، لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا، نہ وہ کوئی تدبیر کر سکتے تھے، ولا یہتدون سبیلا، اور نہیں وہ کوئی راستہ پا سکتے تھے، فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم، تو یہی ہے وہ لوگ، امید ہے کہ اللہ ان کو معاف کر دے گا، وکان اللہ عفوا غفورا، اللہ ہیں معاف کرنے والے، بخشنے والے۔ تو ایسے مسلمان جن کے پاس کوئی وسعت اور گنجائش ہو ہی نہیں کہ کہیں ہجرت کر جائیں، غریب ہیں بیچارے، مثال یہی کہ کسی گاؤں کے شخص کو کہا جائے تم ہجرت کر کے یورپ چلے جاؤ، عرب چلے جاؤ، اس بیچارے کے پاس شام کے لیے کھانا نہیں تو وہ کہاں سے پاسپورٹ اور جہاز کے ٹکٹوں کا انتظام کرے گا؟ فرماتے ہیں بہتر یہ کہ تم اپنے علاقے کے اندر ہو۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، جو شخص اللہ کی راہ میں ہجرت کر جائے گا، کرے گا، یجد فی الارض، تو وہ پائے گا زمین کے اندر، مراغمن رہنے کی جگہ، کثیرن بہت زیادہ، وسعتن اور گنجائش۔ ومن یخرج من بیتی مہاجرا الی اللہ ورسولہ، اور جو شخص نکلے اپنے گھر سے ہجرت کرنے کی غرض سے اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، ثم یدرک الموت، پھر اسے موت آ جائے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ پر ثابت ہو چکا، وقع ثابت ہو چکا، وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والے ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ ایک صحابی تھے، مکہ مکرمہ سے وہ ہجرت کرنے کی غرض سے نکلے، جہاں پر آج کل مسجد عائشہ ہے، تنعیم کے پاس وہ پہنچے تھے، تو وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا۔ صحابہ کے بارے میں، ان کے بارے میں چیمے گویا ہوئی، آیا وہ اللہ کے یہاں مہاجر شمار کیے جائیں گے یا نہیں؟ بظاہر چونکہ ان کا مکہ مکرمہ کے اندر ہی انتقال ہو گیا تھا، اس لیے لگ یہ رہا تھا کہ مہاجر شمار نہیں کیے جائیں گے، مدینہ نہیں پہنچیں گے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، جو شخص اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے، اپنے دین اور ایمان کے تحفظ کی نیت سے اپنے گھر سے نکلے، خواہ ابھی اس کا ایک ہی قدم باہر کیوں نہ پڑا ہو، اللہ کے یہاں مہاجر لکھا جائے گا۔ علماء نے لکھا کہ اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے، اسی طریقے سے جو شخص جہاد کی غرض سے اپنے گھر سے نکلے اور ابھی اس کا ایک ہی قدم گھر سے باہر کیوں نہ نکلا ہو، اللہ کے ہاں کل قیامت کے دن مجاہد اٹھایا جائے گا۔ جو شخص علم دین کے حاصل کرنے کی غرض سے نکلا، چاہے بڑھاپے کے اندر اس کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے، یا بچپن ہی کے اندر ابھی نکل ہی رہا تھا گھر سے کہ میں حفظ کرنے جاؤں گا، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ کے یہاں کل قیامت کے دن وہ حافظ اور عالم اٹھایا جائے گا جس بھی نیت سے وہ نکلا ہو اپنے گھر سے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا، اور جب تم زمین میں سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم نمازوں میں قصر کرو، کمی کرو، ان خفتم، اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو، ان یفتنکم الذین کفروا، کہ تمہیں ستائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا،
ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، یقیناً کافر تمہارے کھلا دشمن ہے۔ اس آیت کے اندر نماز قصر کا حکم اترا ہے، یعنی اگر آپ سفر کے اندر ہیں تو آپ ظہر کے اندر، عصر کے اندر، عشاء کے اندر نمازوں کو ادا کر کے پڑھیں گے، یعنی 4 کے بجائے 2 ہی رکعت۔ وقت ہو تو ٹھیک ہے سنت پڑھ لیجئے، وقت نہیں تو کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، سنت بھی چھوڑ دیجئے۔ آپ ابھی سفر کے اندر صرف 2 رکعت پڑھ لیجئے، لیکن مغرب کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی تخفیف نہیں، اور یعنی ایسا نہیں کہ مغرب کی 3 رکعتوں کو آپ 1.5 رکعت پڑھیں تو 1.5 تو ہو ہی نہیں سکتی ہے، یا اسی طریقے سے آپ فجر کی 2 رکعتوں کو 1 رکعت پڑھیں، چونکہ 1 رکعت کوئی نماز ہی نہیں۔ ایسے وطر کے اندر بھی کوئی تخفیف نہیں ہوگی، وطر بھی برابر 3 پڑھنے ہوں گے۔ دوسرا مسئلہ، کیا یہ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا کی قید احترازی ہے یا قید اتفاقی؟ یعنی مشروط ہے کیا کہ قصر آپ تبھی پڑھ سکتے ہیں جب آپ کو دشمن کا خوف ہو، اگر دشمن کا خوف نہیں تو تب آپ کو نماز قصر نہیں کرنی ہے؟ ایسا کچھ نہیں۔ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین سے روایات مروی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سفر حج کے اندر قصر کی، مکہ سے مدینہ تک، حالانکہ آپ کے ساتھ 70,000 کی فوج صحابہ کی جماعت تھی۔ آپ کو کوئی ڈر تھا اس وقت حجۃ الوداع کے موقع پر؟ آپ نے مینا کے اندر قصر کی، کوئی ڈر تھا دشمن کا؟ آپ علیہ السلام نے قصر اس حالت میں بھی کی کہ جب آپ کو دشمن کا کوئی خوف نہیں تھا۔ معلوم ہوا کہ قید اتفاق ہے، اس زمانے کی حالات کی ایک تصویر کشی کی گئی ہے کہ عرب کے اندر جب بھی کوئی نکلتا تھا، سفر کرتا تھا تو یقیناً اس کو دشمن کا خوف لاحق ہوتا تھا۔ لوگوں کی ایک عادت بن گئی تھی، کسی بھی اکیلے مسافر کو اٹھاؤ اور اٹھا کر فوراً اس کو کیا کر لو، غلام بنا کر بیچ دو، یا اگر چھوٹا بہت قافلہ ہے اس پر حملہ کرو اور اس کے مال و دولت کو چھین کر لے جاؤ۔ یوں ہی ان لوگوں کے ڈاکے پر گزر بسر ہوا کرتی تھی۔ یہ قید اتفاقی ہے، قید احترازی نہیں، یعنی آپ کو خوف ہو یا نہ ہو آپ کو اجازت ہے کہ آپ قصر کریں۔ کیا قصر کرنا واجب ہے یا قصر کرنا آپ کے لیے اختیار ہے، آپشن ہے آپ کے لیے؟ چاہے تو قصر کریں یا نہ کریں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ائمہ فرماتے ہیں آپ کے لیے آپشن ہے، چاہے تو قصر کرو چاہے تو قصر نہ کرو، پوری نماز پڑھو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، آپ کو قصر کرنی ہی پڑے گی، واجب ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب قصر کی تو ہم کیوں نہ قصر کریں؟ اور وہ استدلال کرتے ہیں حنفیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو بخاری میں موجود ہے، ابتداء نمازیں 2 رکعتیں فرض ہوئی تھی، تو سفر کے اندر وہ اصل نماز باقی رکھی گئی، حضر میں اس میں اضافہ کر دیا گیا۔ سفر میں اصل نماز باقی رکھی گئی اور حضر کے اندر اضافہ کر دیا گیا۔ گویا کہ اگر آپ سفر میں پوری پڑھتے ہیں، یہ گویا ہے سورنی جائے اور پڑھی ترنی جائے شبر، اس لیے حنفیہ فرماتے ہیں پوری پڑھنی پڑے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غالباً اللہ کے رسول علیہ السلام سے دریافت کیا تھا، یا رسول اللہ یہ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، کیا ہمیں قصر کرنے کا اختیار ہے یا یہ لازمی ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے غالباً فرمایا تھا ھذہ صدقۃ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ایک صدقہ ہے، تحفہ ہے، اللہ کی طرف سے تمہیں ایک چھوٹ ہے۔ اللہ کو اپنی بہادری مت دکھاؤ، تقبلوا صدقۃ اللہ، اللہ کے صدقے کو کیا کر لو، قبول کر لو، اللہ کے اس تحفے اور گفٹ کو قبول کر لو۔ فلیس علیکم جناح، لیکن سفر شرعی ہونا چاہیے۔ مثلا آپ کو کم سے کم اس زمانے کے اندر یہ تھا کہ 4 برید کا سفر کرنا ہو، 4 برید بولتے تھے 48 میل کو، وہ حنفیہ کہتے ہیں کم سے کم 3 دن کا سفر ہونا چاہیے۔ کتنے کا؟ 3۔ تقریباً سارے فقہاء ایسا ہی کہتے ہیں 3 دن کا سفر ہونا چاہیے۔ وہ 48 میل بیٹھتا ہے، کلومیٹر کے لحاظ سے تقریباً 77 کلومیٹر بیٹھتا ہے، 77.5 یا 77 کلومیٹر بیٹھتا ہے۔ اتنا اگر آپ کو سفر کرنا جانا ہو دور، تو آپ کو پھر اس صورت کے اندر جو ہی آپ اپنی بستی سے اپنے شہر سے باہر نکلیں گے، آپ کے لیے جیسا مثلا آپ کو جموں جانا ہے، آپ کو یہاں سے کوپواڑہ جانا ہے، آپ جو ہی گھر سے نکلیں گے تو آپ کے لیے قصر کی اجازت شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن جو ہی آپ اپنے گاؤں کے اندر پہنچ جائیں گے قصر کا اختیار ہوگا۔ لیکن آپ کو کسی اجنبی شہر میں جانا ہے، مثلا جموں، تو اس صورت میں اگر آپ کا وہاں پر 15 دن رہنے کا ارادہ ہے تو پھر اس صورت میں آپ کو پوری نماز پڑھنی ہوگی۔ اگر 15 دن سے کم آپ کو وہاں پر قیام کرنا ہے تو اس صورت میں آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ وہ قصر ہی پڑھنی ہے، آدھی نماز پڑھنی ہے۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، یہاں سے اب صلاۃ الخوف کا حکم آیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں بھی اور آج میں بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جماعت کی کتنی تاکید اور اہتمام کیا گیا ہے۔ اگر آپ عین میدان جنگ میں ہیں اور دشمن آگے سے ادھر سے آپ ہیں، اس عالم میں آپ کو دشمن کے ساتھ مقابلے کے وقت نماز پڑھنے کا وقت آ جائے، فرماتے ہیں کیسے نماز پڑھیں گے؟
اس میں بتایا گیا کہ نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کا امام ہے، آپ کی جمعیت کا شیرازہ کسی طریقے سے منتشر نہ ہو، بکھرے نہ، آپ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھیے۔ اگر آپ کو موقع ملتا ہے اس طور پر کہ آپ سفر میں مثال کے طور پر جب آپ دشمن سے جنگ کر رہے ہوں گے تو اس صورت میں کیا ہوگا، آپ نے 2 رکعتیں نماز پڑھنی ہے، امام آپ کو 1 رکعت پڑھائے گا، وہ جماعت پھر جو امام کے پیچھے کھڑی تھی اپنی رکعت پوری کر کے پھر دشمن کے محاذ پہ چلی جائے گی، پھر جو وہاں پر امام انتظار کرے گا 1 ہی رکعت پڑھ کر، پھر اس کے بعد جو جماعت وہاں پر دشمن کے ساتھ مقابلہ کر رہی تھی محاذ سے، وہ جماعت واپس آ کر امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھے گی، تو اس کے ساتھ ہی امام کے 2 رکعتیں پوری ہو جائیں گی، اور یہ جو دوسری جماعت آئی یہ الگ سے اپنی 1 رکعت پڑھے گی۔ اسے صلاۃ الخوف سے تعبیر کرتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ تب ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی موقع نہ ہو۔ صلاۃ الخوف پڑھنا واجب نہیں ہے، اگر آپ کو ہے امکان، کیونکہ قرآن کریم میں کہتا ہے حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، آگے کیا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تمہیں ڈر ہے دشمن کا اس صورت میں آپ کھڑے کھڑے بھی نماز پڑھ سکتے ہو، سواری پر بھی نماز پڑھ سکتے ہو اگر آپ کو موقع نہیں ہے نماز پڑھنے کا۔ دیکھیے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اے پیغمبر علیہ السلام جب آپ ان کے درمیان موجود ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، پھر آپ ان کے لیے نماز قائم کریں، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو مومنوں کی مجاہدوں کی ایک جماعت ان میں سے آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور وہ اپنا سامان اپنے ساتھ رکھیں، اپنا ہتھیار اپنے ساتھ رکھیں، اپنے جسم پر سجائے ہوئے، چاہے زرہ ہو، خود ہو یا بندوق ہو۔ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، پس جب وہ سجدہ کر لیں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو یہ جماعت آپ سے پیچھے چلے جائے، یعنی اپنی 1 رکعت ادا کر کے۔ اس کے 5-6 طریقے پڑھنے کے، میں نے آپ کو صرف ایک طریقہ بتایا۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى، اور پھر آئے دوسری جماعت، لم يصلوا، جنہوں نے نماز نہ پڑھی ہو، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، وہ آپ کے ساتھ دوسری رکعت پڑھ لیں۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور وہ اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار کو اپنے ساتھ رکھیں۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور چاہتے ہیں کافر لوگ، لو تغفلون، کہ تم غافل ہو جاؤ اپنے ہتھیاروں سے اور اپنے سامانوں سے، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، تو وہ تم پر یک بارگی حملہ کریں۔ یمیلون علیکم میلۃ، سارے ایک ساتھ ٹوٹ پڑیں، تم پر یک بارگی حملہ کریں۔ ولا جناح علیکم، کوئی گناہ نہیں تم پر، ان کان بکم اظم من مطر، اگر تمہیں اذیت کا اندیشہ ہو بارش کی وجہ سے، او کنتم مرضی، یا تم بیمار ہو، ان تضعوا اسلحتکم، کہ اپنے ہتھیار اس صورت میں رکھ دو، وخذوا حذرکم، لیکن اپنا بچاؤ کیے رکھنا، حذر یحذر حذرا، بچاؤ کرنا۔ ان اللہ اعد للکافرین عذاب مہینا، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے اہانت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب جب جنگ کی کنڈیشن ختم، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پس جب تم نے نماز پوری کر لی، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، تو اللہ کا ذکر کیجیے کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، اپنے پہلوؤں کے بل۔ ٹھیک، جنگ کے اندر جہاں پہ قرآن کریم نے تذکرہ کیا وہاں پر ایک چیز بتائی کہ تمہاری زبانوں پر ذکر جاری ہو رہنا چاہیے، کہ اس سے تم پر اللہ کی نصرت آئے گی۔ 10ویں سپارے کا پہلا صفحہ آخری آیت اٹھا کر دیکھ لیجیے، اس میں بھی یہ حکم آیا کہ تمہاری زبان پر مسلسل وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور یہاں پر بھی یہی چیز آئی، نماز ختم تو کیا تمہاری ڈیوٹی ختم؟ نہیں، دشمن سے مقابلہ بھی اور زبان سے اللہ کا ذکر بھی جاری، تاکہ نصرت خداوندی تم پر نازل ہوتی رہے۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، بہرحال جب تم حالت اطمینان میں، امن میں آ جاؤ، جنگ ختم ہوگی، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اب مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ طور و طریقے قاعدے کے مطابق نماز کو ادا کیجیے۔ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یقیناً نماز مومنوں پر فرض کی گئی ہے، کتاباً معناہ مکتوباً، فرض کی گئی مسلمانوں پر، موقوتاً مقررہ وقت کی پابندی کے ساتھ، وقت پر نماز ادا کرنی ہے، اور کس طریقے سے؟ آپ پر فرض کی گئی مقررہ وقت کے اندر۔ اسی وجہ سے حنفیہ کہتے ہیں کہ بارش کی وجہ سے محض آپ ایک نماز کو دوسری نماز کے وقت میں نہیں پڑھیں۔ مثلا عرب کے اندر کیا ہوتا ہے، امام صاحب نے مغرب کی نماز پڑھی، اللہ اکبر، سیدھی گئے عشاء، ٹھیک ہے، یا کہیں لیٹ ہو گئے تو کیا کر دیا کہ عشاء کو اٹھا کے، مغرب کو اٹھا کے عشاء کے ساتھ پڑھ دیا۔ حنفیہ کہتے ہیں نہ، کتاباً موقوتا، نماز فرض ہے تو متعینہ وقت کی پابندی کے ساتھ۔ اور خود صحابی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ساری زندگی میں کبھی ایک بار بھی مدینہ منورہ کے اندر بغیر کسی عذر کے اپنی نماز کو اپنے وقت سے ہٹا کر دوسرے وقت میں نہیں پڑھا۔
ولا تہنوا فی ابتغاء القوم، اور آپ سستی نہ کیجیے فی ابتغاء القوم، قوم کا پیچھا کرنے میں، ان تکونوا تعلمون، اگر آج تم تکلیف سے دو چار ہو، فإنہم یعلمون، تو وہ بھی تو تکلیف سے دو چار ہوئے ہیں جس طریقے سے تم تکلیف سے دو چار ہو رہے ہو، وترجون من اللہ ما لا یرجون، اور تم اللہ سے امید رکھتے ہو اس ثواب کی جس کی وہ امیدوار نہیں، وکان اللہ علیما حکیما، اللہ تعالیٰ جاننے والے حکمت والے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ آیت غزوہ حمراء الاسد کے متعلق ہے، جس کا چوتھے سپارے میں نصف سے آگے تذکرہ آیا تھا۔ مسلمانوں کو کہا گیا کہ تم ان کافروں کا پیچھا کرو، ابو سفیان اور اس کی جماعت کا، کفار مکہ کا، غزوہ احد کے بعد۔ اس موقع پر چونکہ زخموں سے چور تھے، کچھ حضرات سے تھوڑی سی سستی ہو گئی کہ جائیں یا نہ جائیں، زنگ سے زخمی، ہاتھ زخمی، ادھر تیر ادھر تیر، یہ زخمی یہاں زخمی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافروں کا پیچھا کرنے میں کسی بھی قسم کی سستی نہ برتو، یہ تمہارے حوصلوں کی، جرت مندی کی، بہادری کی بات ہے۔ ان تکونوا تعلمون، تم اگر تکلیف سے دو چار ہوئے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، وہ بھی تو تکلیف سے دو چار ہوئے، فإنہم یعلمون کما تعلمون، اللہ سے اپنے ان سارے کے سارے اعمال پر ثواب کے امیدوار، ان کو تو ثواب کی بھی کوئی خبر نہیں ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب، ہم نے آپ کی طرف کتاب اتاری، بالحق، سچی، لتحکم بین الناس، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں اس وحی کے مطابق جو اللہ نے آپ کو دکھلائی، بما اراک اللہ، اس کے تناظر میں، ولا تکن للخائنین خصیما، آپ خیانت کرنے والوں کے طرفدار نہ بنے۔ یہاں سے آگے پورے دور کو کے متعلق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات اتاری تقریباً 10-12، اس کا ایک شان نزول سمجھنا ہوگا تاکہ آیات کو سمجھنے میں آپ کو سہولت ہو۔ مدینہ منورہ میں ایک خاندان آباد تھا، تمہارا نام بنو ابیرق، کیا نام تھا ان کا؟ بنو ابیرق۔ ان کا ایک فرد تھا، اس کا نام بعض روایت میں توما آتا ہے، بعض میں بشر آتا ہے، بعض میں بشیر آتا ہے یا بشیر آتا ہے۔ بہرحال جو بھی اس کا نام تھا، توما مان لیں، بشیر مان لیں، بنو ابیرق کا فرزند تھا۔ ہوتا یہ تھا کہ مدینہ منورہ کے اندر عموماً کوئی بھی گندم وغیرہ کی غذا نہیں بنتی تھی، اس کو امپورٹ کیا جاتا تھا ملک شام سے، 1 مہینے کی مسافت سے اونٹوں پر لا کر۔ اب سوچو وہاں کس ریٹ پہ پڑا ہوگا، پھر وہاں سے اونٹوں پر لایا گیا مدینہ منورہ میں، پھر وہاں پر خریدا گیا ہوگا، یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اب ایسی صورت میں کیا کرتے تھے کہ مخصوص لوگ ہی اس غذا کو کھا سکتے تھے، گندم کے آٹے کو، اور مہمانوں وغیرہ کے لیے یا خاص مجلسوں کے لیے اس کا استعمال ہوا کرتا تھا۔ اب ایک صحابی تھے حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے گندم کی ایک بوری خریدی، اور گندم کی بوری خریدنے کے بعد اپنے گھر کے بالا خانے کے اندر یا کسی پچھلے کوٹھڑی کے اندر ایک کمرے میں رکھی، اور ساتھ ساتھ میں اس بوری کے اندر اپنے کچھ ہتھیار بھی رکھے۔ اس بشیر کی کہیں سے نظر پڑ گئی تو رات میں اس نے مکان کو پیچھے سے نقب لگائی، دیوار توڑی، اور ان کی اس کوٹھڑی سے بیچاروں کا وہ سارا آٹا بھی چوری کر لیا اور ہتھیار بھی چوری کر لیا، اور جاتے اپنے گھر کے اندر آگ جلائی پورے خاندان نے، اور اچھی طریقے سے روٹیاں بنائی اور ڈٹ کے کھانا کھایا، وہ گندم کی روٹیاں کھائی۔ اب جب صبح اٹھے حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ تو دیکھا کہ یہاں نہ ہتھیار ہے اور مکان توڑا ہوا، بڑے پریشان ہوئے۔ محلے کے خاندان کے سارے لوگ اکٹھے ہوئے، تو لوگوں نے کہا کہ بھائی آج رات ہم نے فلاں گھر کے اندر آگ کے شعلے بلند ہوتے ہوئے دیکھے تھے کہ انہوں نے ہی چوری کی ہوگی۔ جب ان سے کہا گیا تو انہوں نے کہا ہم کیوں چوری کریں، کیونکہ چور وہ ہوتا ہے جو بولے، چور بولے زور سے، ہم کیوں چوری کریں گے، ہم کیا کوئی چور ہیں، وہ اس نے چوری کی ہوگی۔ ایک سیدھے سادے صوفی سے شریف سے بیچارے تھے، ایک صحابی حضرت لبید بن سہل رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ کہتے تھے یہ شریف سا تو یہ آگے سے کچھ بولے گا نہیں، ان کے سر چوری کا الزام لگا دیا۔ جب حضرت لبید بن سہل رضی اللہ تعالیٰ کو پتا چلا کہ مجھ پر چوری کا الزام لگا تو فوراً تلوار لے کے کھڑے ہوئے، میں ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا، تو مجھ پہ چوری کا الزام لگاتے ہو۔ اب یہ گھبرا گئے، نہیں میں چوری نہیں کی، پتہ نہیں کس نے بول دیا ایسے۔ منافق کا طریقہ دیکھیے کیسے ہے، اگر آپ اس ظالم کے سامنے چپ رہیں گے تو آپ کو دبا کے رہے گا، اور اگر آپ نے اس کو آنکھیں دکھا دی اس صورت میں ڈر کے رہتے۔ چنانچہ انہوں نے پھر اس کے بعد فوراً وہ اپنا ہتھیار اور آٹا اٹھایا گھر سے، اور ایک یہودی کے پاس عاریت کے طور پر، امانت کے طور پر رکھوا دیا تھی، یہ تمہارے پاس بطور امانت کے لیے چند دن اپنے پاس رکھ دو۔ تھوڑا سا آٹا لیا مٹھی کے اندر، اور تھوڑے دانے ڈالے، وہاں سے لے کر برابر کہاں تک، حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ کے مکان تک، تاکہ الزام کس پر لگے، یہودی پر لگے۔ ان کے ایک
بھتیجے تھے حضرت رفاع کے، ان کا نام تھا حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، یا رسول اللہ، اب انہوں نے یہودی پر الزام لگا دیا۔ یہودی سے جب تحقیق ہوئی تو یہودی نے قسم کھا کے کہا کہ میں نے چوری نہیں کی، انہوں نے تمہارے پاس یہ امانت کے طور پر رکھوایا ہے، مجھے کیا پتا تھا مجھ پر الزام لگائیں گے۔ بہرحال حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقدمہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کی۔ ادھر سے بنو عبیرق کے لوگ چونکہ بظاہر اندر سے تو منافق تھے، ان میں سے کچھ لوگ، لیکن بظاہر مسلمان تھے، اللہ کے رسول کے دربار میں حاضر ہوئے اور رونا دھونا شروع کیا، یا رسول اللہ چوری تو یہودی نے کی ہے، اور یہ ایک سیدھے سادے ہم جیسے غریب لوگوں کو شریف مسلمانوں پر جھوٹے الزام لگا رہے ہیں، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، کیا ہم چوری کر سکتے ہیں، ہمیں بدنام کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو ان کی باتوں کا تھوڑا سا اثر ہو گیا، چونکہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ چوری جو کی ہے بنو عبیرق نے کی ہے، اور بنو عبیرق کہہ رہے تھے چوری کس نے کی ہے، یہودی نے کی ہے۔ تو اب حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا گواہ لاؤ، ان کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا۔ جب کوئی گواہ نہیں تھا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ظاہری قرائن کی وجہ سے ارادہ کیا کہ یہودی کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے، لیکن آپ پیغمبر تھے، معصوم تھے، وہی کا سلسلہ جاری تھا۔ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے اس سلسلے میں 2 رکوع اتارے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت قتادہ سے کہا تھا کہ تمہارے پاس اگر گواہ نہیں ہے تو تم کسی بے گناہ مسلمان پر کیوں بغیر کسی دلیل کے گواہ کے الزام لگاتے ہو، اس پر حضرت قتادہ اتنے پریشان ہو گئے کہ کاش میں نے اللہ کے رسول سے شکایت ہی نہیں کی ہوتی، کاش میرا یہ سامان ہی چلا گیا ہوتا، لیکن اللہ کے رسول کی ناراضگی کا مجھے سامنا نہ کرنا پڑا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 2 رکوع اتارے، اور جس میں اللہ کے رسول علیہ السلام کو بتایا گیا کہ چور کون ہے اصلی، بنو عبیرق، اور یہودی نے چوری نہیں کی ہے، یا لبید ابن سہل نے چوری نہیں کی ہے۔ اب قصہ یہیں پر ختم نہیں ہوا، اس کے بعد بنو عبیرق سے آٹا اور ہتھیار لیا گیا واپس۔ اب باری یہ تھی کہ بشیر کی اور یا اس کے توما کے ہاتھ کاٹے جائیں، لیکن فوراً مکہ مکرمہ یہاں سے بھاگ گیا اور مرتد ہو گیا۔ وہاں پر کسی عورت کے گھر میں رہنے لگا، کچھ دنوں تک۔ تو اس کو پتہ چلا کہ اس طریقے سے چور ہے، اس نے اس کو گھر سے نکال دیا۔ اسی طریقے سے در بدر گھومتا رہا، تو ایک دن اس نے کسی اور مکان میں وہاں دیوار کھرید کر اس میں نقب لگانا چاہا۔ جو ہے اس نے نقب لگانے کے لیے دیوار کو کھریدا تھا، دیوار اوپر سے گر گئی اور وہیں پر مرتد ہو کے مر گیا۔ اللہ محفظ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما۔ آپ خیانت کرنے والوں کی طرف نہ بنے یا رسول اللہ۔ واستغفر اللہ، اللہ سے استغفار کیجیے، معافی مانگیے۔ ان اللہ کان غفور رحیما، اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ ولا تجادل عن الذین یختارون انفسهم، اور نہ لڑیے آپ ان لوگوں کی جانب سے جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں، ان کی طرف سے آپ مت لڑیے وکیل بن کر۔ ان اللہ لا یحب من کان خوانا اثیما، اللہ ہرگز پسند نہیں کرتے اس کو جو کہ خیانت کرنے والا ہو، گنہگار ہو۔ یستخفون من الناس، یہ منافقین لوگوں سے تو باتوں کو چھپاتے ہیں، ولا یستخفون من اللہ، لیکن اللہ سے کچھ نہیں چھپا سکتے ہیں۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، اللہ ان کے ساتھ ہیں۔ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، جبکہ وہ رات گزار رہے تھے ایسی چیزوں میں جو کہ ناپسندیدہ باتیں تھیں، جبکہ وہ رات بسر کر رہے تھے ایسی چیزوں میں جو کیا تھی، ناپسندیدہ تھیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور وہ جو کچھ کر رہے تھے اللہ ان کے ہر عمل کا احاطہ کیے ہوئے تھا۔ ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، یہ ہیں یہ لوگ، ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، جن کی جانب سے تم نے دنیاوی زندگی کے اندر جھگڑ دیا۔ فمن یجادل اللہ، تو کون اللہ سے جھگڑے گا ان کی جانب سے قیامت کے دن۔ امن یکون علیہم وکیلا، یا کون ہے جو ان کا ذمہ دار ہوگا، اللہ کے یہاں کارساز ہوگا۔ ومن یعمل سوءا او یظلم نفسہ، جو کسی بھی گناہ کا ارتکاب کرے، برائی کا، یا اپنے آپ پر ظلم ڈھائے، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے استغفار کرے، یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ کو پائے گا بخشنے والا، بڑا مہربان۔ ومن یکسب اثما، اور جو شخص گناہ کا ارتکاب کرے، فانما یکسبہ علی نفسی، تو یقیناً وہ جو گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اس کا وبال اس کی اپنی ذات پر ہوگا، علی نفسی،
وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً، اور جو شخص کسی گناہ کا ارتکاب کرے گا، او اثمن، یا چھوٹے گناہ کا، او اثمن بڑے گناہ کا، ثم يرمی به بریئا، پھر وہ اس کا الزام کسی بے گناہ کے سر پر تھوپے، جیسا کہ یہاں پر انہوں نے کس کے سر تھوپا تھا؟ پہلے نبی بن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ اور بعد میں یہودی کے سر، فقد احتمل بہتانا واثما مبینا، تو اس نے بہتان اور کھلا ہوا گناہ اپنے سر لے لیا۔ فقد احتمل، اپنے سر لے لیا، بہتان و اثما مبینا، اور کھلا گناہ اپنے سر لے لیا۔ ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ، اگر آپ پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی، لہمت طائفۃ منہم، تو ان میں سے ایک جماعت نے ارادہ کر ہی لیا تھا، ان یضلوک، کہ آپ کو غلط راہ پر ڈال دیں، خاندان بنو بیرق نے۔ وما یضلون الا انفسهم، اور وہ نہیں گمراہ کرتے مگر صرف اپنے آپ کو، وما یضرونک من شیء، اور وہ آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچاتے۔ وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت اتاری، وعلمک، اور آپ کو وہ چیزیں سکھلائیں جو آپ کو نہیں معلوم۔ کائنات میں سب سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کو دیا تھا۔ وکان فضل اللہ علیک عظیما، آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، اور راتوں کو سرگوشیاں کر رہے تھے، کیا کریں۔ اچھا، اس کی ایک بہت بری عادت یہ تھی کہ اشعار کہتا تھا یہ بشیر یتوما، اور پھر ان اشعار کو دیگر لوگوں کی طرف منسوب کر کے مسلمانوں کے خلاف زہریلے اشعار کہتا، صحابہ کے خلاف زہریلے اشعار کہتا، پھر ان اشعار کو لوگوں کی مجلسوں میں نقل کرتا، اور کیا کہتا کہ اشعار فلاں نے کہیں تمہارے خلاف، حالانکہ ان اشعار کو یہ خود کہتا اور جس میں صحابہ کی اور مسلمانوں کی برائیاں ہوتی۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کی بیشتر سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں، الا من امر بصدقۃ، مگر جو صدقے کا حکم دے، او معروف، یا نیکی کا حکم دے، یا لوگوں کے درمیان صلح کرائے، او اصلاح بین الناس، ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ، اور جو شخص یہ سارے کام اللہ کی خوشنودگی کے لیے کرے گا، یعنی صدقہ یا کوئی بھی بھلائی یا لوگوں کے درمیان صلح جوئی، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، ہم اس کو اپنی طرف سے بڑا اجر دیں گے۔ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی، اور جو شخص رسول کی مخالفت کرے گا بعد اس کے کہ اس کے سامنے ہدایت واضح ہوگی، اس نے مخالفت ہی کی تھی چونکہ مرتد ہو کے مکہ چلا گیا تھا، ویتبع، اور مسلمانوں کی جماعت چھوڑ دی تھی، ویتبع غیر سبیل المؤمنین، اور مومنوں کی راہ کو چھوڑ کر دوسری راہ پر چلے گا، نولیہ ما تولی، تو ہم اس کو جو کر رہا ہے کرنے دیں گے، نولیہ ما تولی، ہم اس کو پھیر دیں گے ادھری جدھر کے لیے وہ پھر گیا، لفظی ترجمہ، تو ہم اس کو جو کچھ وہ کر رہا ہے کرنے دیں گے، ونصلہ جہنم، اور اس کو ہم دوزخ میں داخل کر دیں گے، وساءت مصیرہ، اور بہت ہی بدترین ٹھکانہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے قرآن کریم میں اجماع کا ثبوت ڈھونڈنا چاہا، کیونکہ ماخذ شان ہیں جن سے آپ اپنے مسائل کا حل ڈھونڈتے ہیں۔ کوئی بھی مسئلہ زندگی میں آپ کو پیش آئے سب سے پہلے حل کہاں سے ڈھونڈتے ہیں؟ قرآن کریم سے۔ قرآن میں نہ ملے تو پھر حدیث پاک سے، حدیث میں نہ ملے تو قیاس سے، ٹھیک ہے کہ نہیں، اجماع سے، پھر قیاس سے۔ اب وہ کہنے لگے کہ میں ڈھونڈنا چاہنے لگا کہ اجماع سے کسی مسئلے کا حل جو میں نکالوں تو اس کا ثبوت قرآن سے ملنا چاہیے۔ کہتے میں نے الف لام میم سے لے کر والناس تک ایک بار قرآن پڑھا، کہیں ایسی آیت نظر نہیں آئی یا دماغ ہی نہیں گیا اس طرف، پھر دوسری بار پورا قرآن پڑھا۔ مقصد کیا تھا کہ میں اجماع کا مستدل ڈھونڈوں۔ کہتے ہیں پھر میں نے تیسری بار قرآن پڑھا تو اس آیت کے آخر میں رک گیا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو شخص مومنوں کی راہ کو چھوڑ کر دوسری کسی راہ پر چلے۔ اجماع کسے کہتے ہیں؟ کوئی ایسا کام جس پر ساری کی ساری امت متفق ہو جائے، یا کم سے کم امت کے علماء متفق ہو جائیں، تو باضابطہ ایک شرعی نصوص میں سے ایک نص مانا جاتا ہے اور شرعی دلائل میں سے ایک دلیل مانی جاتی ہے، اور جب اس سے کوئی مسئلہ ثابت ہو جائے تو اس صورت میں پوری امت کے لیے اس کو فالو کرنا لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی یہی کہا گیا کہ جو مومنوں کی راہ کو چھوڑ کر دوسری راہ کو اختیار کرے گا ہم اس کو ادھری کے لیے پھیر دیں گے جدھر کے لیے وہ پھر جائے، اور ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔ معلوم ہوا کہ مومنوں کی راہ کو اپنائے رکھنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے، من شذ شذ فی النار،
جو شخص اکیلی راہ اختیار کرے گا تو وہ دوزخ کے اندر چلا جائے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ ہرگز نہیں بخشیں گے اس چیز کو کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اللہ اس کے سوا جسے چاہے بخش دے گا، من یشرک باللہ، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا فقد ضل ضلالا بعیدا، ایسا شخص حق سے بہت دور جا پڑا، حق سے بہت دور جا پڑا، بہت دور کی گمراہی اس نے مول لے لی۔ ان يدعون من دونه الا اناثا، یہ مشرک لوگ نہیں پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر مگر دیویوں کو، الا اناثا، عورتوں کو، دیویوں کو، وان يدعون الا شیطانا مریدا، اور نہیں پکارتے ہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر مگر سرکش شیطان کو، اسی کی پوجا کرتے ہیں، اس شیطان پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے، لعنہ اللہ، وقال، اور اس شیطان نے یہ بات کہی ہے، لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، میں تمہارے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا، لَأَتَّخِذَنَّ لے کر رہوں گا میں، مِنْ عِبَادِكَ تمہارے بندوں سے، نَصِيبًا مَفْرُوضًا ایک مقرر حصہ، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ شیطان نے یہ قسم کھائی ہے اپنی جگہ، لَأُضِلَّنَّهُمْ میں ان کو یعنی مومنوں کو، انسانوں کو گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ ان کو آرزویں دلاؤں گا، وَلَأَمُرَنَّهُمْ اور میں انہیں سکھاؤں گا، کیا چیز سکھاؤں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ پس وہ جانوروں کے کانوں کو کاٹیں گے، وَلَأَمُرَنَّهُمْ اور میں انہیں حکم دوں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ کہ وہ اللہ کی تخلیق کے اندر تبدیلیاں کریں گے، وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ اور جو بھی شخص شیطان کو دوست بنائے اللہ کو چھوڑ کر، فقد خسر خسرانا مبینا وہ کھلم کھلا نقصان کے اندر جا پڑا۔ دیکھیے یہاں پر پہلی چیز آئی کہ شرک کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی بھی بخشش نہیں، یہ دو ٹوکے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی۔ پھر اس کے بعد آگے مشرکین کی ایک بات آئی کہ یہ دیویوں کی پوجا کرتے ہیں۔ عرب کے اندر دیکھ لیجئے لات و منات اور اسی طریقے سے عزا، ان میں سے بہت سارے معبود ایسے تھے جو ان میں سے عورتیں تھیں۔ ہندوستان کے اندر بھی دیکھیں آپ، سیتا کی پوجا، فلاں کی پوجا، فلاں کی پوجا، جو کیا ہے عورتیں ہیں۔ ان مشرکوں کے اندر ایک بہت بری بیماری یہ ہے کہ عورتوں کی پوجا کرتے ہیں، بلکہ بعض علاقوں کے اندر عورت کے پردے کی جگہوں شرمگاہوں تک کی پوجا کرتے ہیں۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گمراہ کر دیا، الا اناثا، ایک طرف سے تو عورت سے زندگی جینے کا حق چھینتے ہیں، دوسری طرف سے ان کو معبود بناتے ہیں۔ پھر آگے شیطان کی کچھ باتیں بتائی گئی جس پر اللہ نے لعنت بھیجی۔ اس نے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ میں تمہارے بندوں سے ایک حصہ مقرر وصول کروں گا، بہت سارے بندوں کو ایمان سے نکال کر کفر کے اندر داخل کروں گا، ایسے بکثرت آج ہیں۔ اور یہ کہ انسان کی گمراہی کے دو اسباب ہوتے ہیں، نمبر ایک انسان کو کبھی عقیدے اور فکر کی غلطی کی وجہ سے گمراہ کیا جاتا ہے، اس کا تذکرہ آیا لَأُضِلَّنَّهُمْ، کبھی انسان کو گمراہ کیا جاتا ہے خواہشات نفسانی کی پیروی کی وجہ سے، اس کا تذکرہ آیا وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ میں ان کو جھوٹی آرزویں دلاؤں گا، امیدیں دلاؤں گا، کہ جن آرزوں اور امیدوں کی بنا پر، خواہشات نفسانی پر چلنے کی بنا پر وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ اور میں انہیں سکھاؤں گا کیا کیا چیزیں، کہ وہ جانوروں کے کانوں کو کاٹ کر بتوں کے نام پر وقف کر دیں۔ آپ نے بحیرہ صائبہ کا تذکرہ آپ پڑھیں گے آپ 7ویں سپارے کے اندر، وہ سارے کے سارے جانور تھے جن کے کانوں کو کاٹ کر بتوں کے نام پر وقف کر دیتے تھے۔ اور نیز میں انہیں حکم دوں گا فلا یغیرن خلق اللہ، کہ وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کریں گے۔ کیسے؟ کبھی دیکھا ہوگا آپ نے بہت سارے ملکوں کے اندر آج کل لوگ جنس کی تبدیلی کر دیتے ہیں، مرد عورت بن جائے گا، عورت مرد بن جائے گی۔ اسی طریقے سے بعض لوگ نسل بندی کرتے ہیں، یعنی ایسے ذرائع اختیار کرتے ہیں جن سے مستقل ہمیشہ ہمیش کرے بچوں کی پیدائش بند ہو جائے، یہ بھی اسی میں آتا ہے فلا یغیرن خلق اللہ۔ یا اسی طریقے سے انسان اپنی حیت ایسی بنائے، اگر اللہ نے اس کو مرد بنایا ہے اور وہ حیت اس انداز کی بنائے کہ عورت جیسی شکل بنائے، اور کسی کو اللہ نے عورت بنایا تو وہ حیت ایسی بنائے کہ مرد، خواہ وہ لباس کے اندر کرے یا اسی طریقے سے اپنی شکل و صورت کے اندر، فلا یغیرن خلق اللہ کے اندر یہی چیزیں آئیں گی۔ یا لعن اللہ الواشمات والمستوشمات، اپنے بدن کو گدوانے والی، وہ بھی اسی کے اندر آئے گا، کس کے اندر؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی کر دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، آج کل ٹیٹو بناتے ہیں، وہ بھی اسی کے ذیل میں آئے گا۔ یعیدہم، شیطان ان سے وعدے کرتا ہے، وَیُمَنِّیہم اور ان کو تمنائیں آرزویں دلاتا ہے،
وما یعدهم الشیطان، اور شیطان ان سے وعدے نہیں کرتا الا غرورا مگر صرف دھوکے. اولئک مأواہم جہنم، یہی ہیں وہ لوگ جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے. ولا یجدون عنہا محیصا، اور نہیں پائیں گے اس سے کوئی بھاگنے کی جگہ. محیصا بھاگنے کی جگہ. اب جہاں پر مشرکوں کا تذکرہ تو ساتھ میں اہل ایمان کا تذکرہ. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے. سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار، ہم ان کو داخل کریں گے ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا ابدا، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ برحق ہے، سچا ہے. وعد اللہ فعل محذوف کا مفعول مطلق. ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ اللہ سے بڑھ کر کون سچا ہوگا؟ اللہ نے کہہ دیا اہل ایمان کو جنت میں جانا ہے تو انشاءاللہ سب جائیں گے انشاءاللہ. لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، محض تمہاری آرزوؤں سے، تمناؤں سے، اور نہیں اہل کتاب کے آرزوؤں سے کام چلے گا. من یعمل سوءا یجز بہ، جس شخص نے کوئی گناہ کیا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا. ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور نہیں پائیں گے وہ اللہ کو چھوڑ کر کوئی بھی دوست اور نہیں کوئی مددگار. ایک مرتبہ اہل کتاب کچھ لوگ اور اسی طریقے سے مسلمان اکٹھے ہو گئے. اکٹھے ہونے کے بعد بات چل پڑی. اہل کتاب نے کہا چونکہ ہم حضرت عیسیٰ کو، حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں تو ہم جنت میں جائیں گے. مسلمانوں نے کہا کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں تو ہم جنت میں جائیں گے. اس پر اللہ نے کہا کہ آرزوؤں سے جنتیں نہیں ملا کرتی، اس کے لیے قربانیاں چاہیے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء. صرف آرزوؤں سے جنتیں نہیں ملا کرتی. یا نبی الکلم لک حکم آزادی، اس طریقے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ تمہارے لیے کیا ہونے چاہیے؟ اعمال ہونے چاہیے، اور اس کی بنیاد ہی پر جنت و جہنم کے فیصلے ہوں گے. اسی پر یہ آیت اتری من یعمل سوءا یجز بہ، جس نے ذرہ برابر بھی کوئی گناہ کیا اس کو اس کی سزا ملے گی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض صحابہ کے بارے میں تو آتا ہے جیسے ان پر پہاڑ ٹوٹ پڑا اس جملے کی وجہ سے، کیونکہ اس میں کہا گیا جس نے تھوڑا سا بھی کوئی گناہ ملا تو اس کو اس کی سزا ملے گی، گویا کہ جہنم میں جائیں گے. اس پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے شکایت کی، یا رسول اللہ کیا کیا جائے، ہم تو مارے گئے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آخرت کی سزا نہیں، دنیا کی سزا ہے. کیا تمہیں سے کسی کو بخار نہیں ہوتا؟ کیا تم بیمار نہیں ہوتے ہو؟ کیا تمہیں تکلیفیں، مسائل، پریشانی اٹھانی پڑتی ہیں؟ حتیٰ کہ اگر تمہارے کسی ایک جیب میں کوئی چیز ہوتی ہے اور تمہیں وہ دوسرے جیب میں ڈھونڈنی پڑتی ہے، اتنی سی تکلیف پر بھی تمہارے سارے کے سارے گناہ کیا کیے جاتے ہیں؟ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہی تمہارے گناہوں کی سزا ہے دنیا کے اندر. ومن یعمل من الصالحات، اور جو بھی شخص نیک اعمال کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اور وہ صاحب ایمان ہو، فاولئک یدخلون الجنۃ، وہ جنت کے اندر داخل ہوں گے. ولا یظلمون نقیرا، اور ان پر رتی برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. ومن احسن دینا ممن اسلم، اس شخص سے بڑھ کر اچھا دین کس کا ہوگا؟ ممن اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا اور وہ نیکوکار بھی ہو. واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کی پیروی کی جو یکسو ہو کر جیتے تھے، سب سے کٹ کر. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، شرک سے کٹ کر. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنایا. وللہ ما، ایک ہم لوگ مسلمان ہیں، ایک ابراہیم علیہ السلام مسلمان تھے. وہ عالم کفر کے اندر واحد ایک مسلمان تھے. نمرود بادشاہ کے سامنے ٹکرانے والے واحد مسلمان تھے جنہیں ایمان کے لیے آگ میں جانا تھا. ہم تو آبائی مسلمان ہیں، ہمارا ایمان لانا کون سا کمال ہے؟ انہیں تو پوری دنیا سے ٹکرا کر ایمان کا اعلان کرنا پڑا. اس لیے اللہ کے یہاں ان کی ایمان کی اتنی اہمیت بھی ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اللہ ہر چیز کا احاطہ کرنے والے ہیں. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، آیت تھوڑی سی مشکل ہے سمجھنی، لیکن اگر آپ غور سے اس تفسیر کو پیش نظر رکھ کر سمجھیں گے جو میں آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں تو سمجھنا آسان ہو جائے گا. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، یہ آپ سے عورتوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ ان کی وراثت کیا، ان کے حقوق کیا. قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، آپ کہہ دیجئے اللہ تمہیں ان کے بارے میں انہی احکام کا حکم دیتا ہے جو گزر چکی ہیں. یعنی چونکہ میراث کے بارے میں دریافت کرتے ہو تو میراث کے بارے میں عورتوں کے احکام تمہیں پہلے بتلائے جا چکے ہیں. اگر عورت بحیثیت بیوی کے ہے، تمہاری اولاد نہیں ہے، تمہاری پراپرٹی میں سے اس کو 1/4 چوتھائی ملے گا، اور تمہاری اولاد بھی ہے
بحیثیت بیوی کی ہے عورت تو اس صورت میں اس کو 8واں حصہ ملے گا. عورت بحیثیت ایک بیٹی کے تنہا کی ہے تو اس صورت میں اس کو تمہاری وراثت کا آدھا حصہ ملے گا. پھر اگر تمہارے خاندان میں تمہارا چاچا تمہارا دادا کوئی اور اس کی وراثت کا حقدار نہ ہو تو وہ آدھا بھی رد علی ذوی الفروض کے تحت واپس اسی بیٹی کو ملے گا. یعنی ساری وراثت کے حقدار تمہاری ایک بیٹی بن جائے گی. اگر بیٹیاں 2 سے زائد ہوں تو اس صورت میں تمہاری وراثت کے 2/3 حصے اس بیٹی کو ملیں گے. ٹھیک شامل سبو. اور اگر عورت بحیثیت ماں کے ہے تو اس صورت میں تمہاری پراپرٹی کا تمہاری اولاد نہیں ہے تو اس کو ثلث ملے گا, 1/3 حصہ ملے گا. اور اگر تمہاری اولاد ہے تو اس صورت میں اس عورت کو جو تمہاری حیثیت بیٹی کے ہے تو کتنا ملے گا اسے؟ ماں کے ہے سدس 1/6 حصہ ملے گا. اور اگر اوپر بیٹی نہیں پوتی نہیں ہے تو اس صورت میں بہن کو بھی وراثت ملے گی. لیکن اگر بیٹیاں اور پوتیاں موجود ہیں تو اس صورت میں بہن کو وراثت نہیں ملے گی. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ. اب اگر کسی کی بہن ہو اور بیٹی بھی ہو, ٹھیک ہے کہ نہیں, اس صورت میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ بہن بھی ہے اور بیٹی بھی ہے, تمہاری وراثت تقسیم کرنی ہے تو بیٹی کو آپ آدھا دے دیجئے, ٹھیک ہے کہ نہیں. اور اس کے بعد 2 ثلث کمپلیٹ کرنے کے لیے سدس کس کو دیجئے؟ آپ بہن کو دیجئے. مثلا کل وراثت کے 6 حصے کیجئے, 6 حصے کرنے کے بعد آپ بیٹی کو آدھا یعنی 3 دیجئے. جیسے 6 کروڑ ہے آپ کے پراپرٹی تو اس صورت میں 3 کروڑ بیٹی کو دیجئے اور 1 کروڑ آپ کی بہن کو جائے گا. 6 لاکھ ہیں تو 3 لاکھ کس کو جائیں گے؟ بیٹی کو, اور 1 لاکھ کس کو جائے گا؟ بہن کو جائے گا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا. اچھا, قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ. اللہ تمہیں ان عورتوں کے بارے میں انہی باتوں کا حکم دیتے ہیں جو پہلے گزر چکی ہیں. یفتیکم فیہن, اس کو سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں جو پہلے گزر چکی ہیں, اگرچہ یہاں پر وہ لفظ نہیں آیا. اللہ نے تم کو وہ چیزیں بتلا دی ہیں یعنی جو پہلے گزر چکی ہیں. وما یتلی علیکم فی الکتاب, اور اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ان بچوں کے بارے میں وہ چیزیں جو تمہارے سامنے پڑھی جاتی ہیں. کیا؟ فی الکتابی فی یتام النساء اللاتی, کتاب اللہ کے اندر پیچھے یتیم لڑکیوں کا حکم آیا تھا سورہ نساء کے پہلے صفحے پر. فی یتام النساء اللاتی, ان یتیم بچوں کے بارے میں, اللاتی لا تؤتوہن ما کتب لہن, جنہیں تم نہیں دیتے ہو وہ چیز جو ان کے لیے لکھ دی گئی ہے. وترغبون, اور چاہتے ہو کہ تم ان کے ساتھ نکاح کرو. والمستضعفین من الولدان, اور اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ان بچوں کے بارے میں جو کہ بے سہارا اور کمزور ہیں, وہ احکامات جو کہ نازل ہو چکے ہیں. وان تقوموا للیتامی, اور اللہ تبارک و تعالی تمہیں بتلاتے ہیں وہ احکام, وہ یہ چیز بتلاتے ہیں کہ ان تقوموا للیتامی بالقسط, تم یتیموں کے ساتھ انصاف کرو. دیکھیے اس آیت کے اندر مجموعی طور پر 3 چیزیں بتلائی گئی, 4 چیزیں بتلائی گئی. پہلی یہ کہ عورتوں کے بارے میں جو میراث کے اندر احکامات اتر چکے ہیں تم ان کو مینو ان نافذ کرو, یہی عورتوں کے حقوق ہیں. پھر اگر یتیم بچیاں ہیں تمہارے گھروں کے اندر, والدین کا انتقال ہو چکا ہے, اب تم یا تو ان یتیم بچیوں کے چچا ہو یا ان یتیم بچیوں کے چچا زاد بھائی ہو. کیا ہو تم؟ ان یتیم بچیوں کے چچا نہیں رکھو آپ یہاں پر, رکھو صرف کیا؟ چچا زاد بھائی. تم ان یتیم بچیوں کے کیا ہو؟ چچا زاد بھائی ہو. اب تم ان کا کہیں پر نکاح نہیں ہونے دیتے ہو. کیوں؟ اگر نکاح ہو گیا تو اپنی ساری پراپرٹی ساتھ لے جائیں گے, کہ باپ نے بڑی پراپرٹی چھوڑ رکھی ہے, اور تم ان کے ساتھ خود بھی نہیں نکاح کرنا چاہتے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بیچارے خوبصورت نہیں, یا نکاح کرنا چاہتے ہو لیکن کس وجہ سے؟ ان کی پراپرٹی کے لالچ کے اندر. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پراپرٹی کے لالچ میں ان کی زندگیاں برباد نہ کرو. فی یتام النساء اللاتی لا تؤتوہن ما کتب لہن, تم ان کو ان کا حق مہر نہیں دیتے ہو. وترغبون, اور چاہتے ہو کہ ان کے ساتھ نکاح کرو, ایک ترجمہ. دوسرا ترجمہ کیا گیا وترغبون, اور نہیں چاہتے ہو کہ تم ان کے ساتھ نکاح کرو. رغیبہ کا قانون یہ ہے کہ رغیبہ فی شیء کے معنی آتے ہیں دلچسپی لینا, رغیبہ عن شیء کے معنی آتے ہیں کسی چیز سے اعراض اور عدم دلچسپی کا مظاہرہ کرنا, نہ چاہنا. اور جب رغیبہ صلہ کے بغیر استعمال ہو تو دونوں احتمالات ہوتے ہیں, دلچسپی بھی لینا اور دلچسپی نہ بھی لینا. یہاں پر اس لیے میں نے دونوں ترجمے آپ کے سامنے کیے. اور اللہ تعالیٰ ان احکامات کا حکم دیتے ہیں جو بے سہارا بچوں کے بابت نازل ہوئی ہیں. والمستضعفین من الولدان وان تقوموا للیتامی, اور اللہ تمہیں یہ حکم دیتا ہے یفتیکم, کہ تم یتیم بچوں کے ساتھ کیا کرو؟ انصاف کرو. وما تفعلوا من خیر, تم جو کچھ بھی بھلائی کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جاننے والے ہیں. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ
وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. اور اگر کوئی عورت ایسی ہے خافت من بعلها جسے اپنے شوہر سے نافرمانی کا اندیشہ ہو، او اعراضاً یا اس کی بے توجہی کا اندیشہ ہو، فلا جناح علیہما تو میاں بیوی پر کوئی حرج نہیں ہے، ان یصلحا بینہما صلحا کہ وہ آپس ہی میں کوئی صلح کر لیں، آپ اپنا مسئلہ خود ہی حل کر دیں. والصلح خیر، اور صلح کرنا تو بہت اچھی چیز ہے. احضرت الانفس الشح، اور دلوں میں مال کی لالچ بسا دی گئی ہے. شح مال کی لالچ، حرص، الانفس دل، احضرت بسا دی گئی ہے، اور بسا دی گئی ہے الانفس دلوں میں الشح مال کی لالچ. وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم نیکی کرو، تقوی اختیار کرو، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ خوب خبر رکھنے والے ہیں ان چیزوں سے جنہیں تم کر رہے ہو. اس آیت کے اندر ایک چیز بتائی گئی کہ کسی عرب کے اندر ہوتا ہی تھا، اور آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ عموماً میاں بیوی کے اندر نا اتفاقی ہوگی، شوہر اس کے اندر دلچسپی نہیں لے رہا ہے، بلکہ اندیشہ یہ ہے بیوی کو کہ یہ کسی اور سے نکاح کر لے گا، دوسری سے، تیسری سے، چوتھی سے. اب ٹھیک ہے نکاح کر لے، پھر اس کے بعد عدل و انصاف کرتا تو اچھی چیز ہے. عدل و انصاف میرے ساتھ نہیں کرے گا بلکہ میرے ساتھ زیادتی کرے گا، میرے ساتھ صرف نام کا رشتہ رکھے گا اور کام کا رشتہ یہ دوسری کے ساتھ رکھے گا. فرماتے ہیں اس صورت میں اگر تم دونوں دو قدم پیچھے ہٹ کر اپنی ہٹ درمی سے باز آ جاؤ اور صلح سمجھوتا کر لو تو بہتر ہے. والصلح، یہاں پر ایک لفظ آیا ان یصلحا بینہما صلحا، کہ وہ اپنا مسئلہ خود ہی حل کریں تو زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ دونوں خاندان ان کی زندگیوں کے اندر مداخلت کر کے اس رشتے کو تباہ و برباد کر دیں. عموماً ہمارے یہاں خاندان میں جو رشتوں کے اندر دراڑیں آتی ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لڑکی کے ماں باپ عموماً لڑکی کو غلط راستہ دکھلاتے ہیں، اور لڑکے کے ماں باپ اس کو لڑکی کے خلاف، اپنی بہو کے خلاف بھڑکاتے ہیں، جبکہ بہو کو اس کے ماں باپ اس کو اس خاندان کے خلاف بھڑکاتے ہیں. یوں خاندانوں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں. قرآن کریم نے کہا ان یصلح بینہم، کہا یا بینہما، یہ دونوں اپنا آپس میں صلح کر لیں. اب کیسے ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پر عورت کے پاس بہت ساری پراپرٹی ہے، عورت کے پاس ملازمت ہے، عورت اپنے مہینے کے آخر میں تنخواہ لا کر کس کو حوالے کر دے؟ اپنے شوہر کو. یہ اصول ہے، ایک دستور. یا عورت کے پاس باغات ہیں، پیسے ہیں، یا اسی طریقے سے زمین و جائیداد، بینک بیلنس ہے، تو فرماتے ہیں یا حق مہر اس نے اس سے لیا، مثال کے طور پر 30-40 لاکھ، تھوڑا تھوڑا اس کو پیسہ دیتا رہے، اور اسی طریقے سے اس کو غلام بنا کر رکھے، یا اس طریقے سے اس کو اپنے ہاتھ میں رکھے تاکہ وہ ہاتھ سے باہر نہ نکلے. قرآن کریم نے کہا احضرت الانفس الشح، مال کی لالچ دلوں کے اندر بسا دی گئی. یہاں پر اگر عورت پیسے کا جال پھینکے اس صورت میں یہ مرد اس کے ہاتھ سے باہر نہیں نکلے گا، بلکہ ان کی زندگیاں اجیر نہیں بنے گی بلکہ زندگیاں خوشگوار رہیں گی. وَإِن تُحْسِنُوا، اپنا مہر معاف کر دے وغیرہ وغیرہ ایسی کوئی چیز. بہرحال ہٹ درمی سے رشتے تباہ و برباد ہوتے ہیں، صلح سمجھوتے سے رشتے کامیاب رہتے ہیں. وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ. اور تم ہرگز اس بات کی طاقت نہیں رکھتے کہ تم عورتوں کے درمیان انصاف کرو، خواہ تم اس کو چاہو بھی. وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، لہذا پوری طرح نہ جھک جاؤ ایک ہی بیوی کی طرف. فَتَذَرُوهَا، کہ چھوڑ دو تم دوسری کو، کالمعلقہ، لٹکی ہوئی، لٹکے ہوئے کی طرح. وَإِن تُصْلِحُوا، اگر تم صلح کر لو، تقوی اختیار کر لو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والے بڑے مہربان ہیں. یعنی ہوتا کیا ہے کہ 2 بیویاں 3 بیوی، کسی ایک بیوی کی عادت، اخلاق، کردار، شرافت یا خوبصورتی یا اس کی کوئی بھی خوبی اس کو شوہر کو پسند آ جاتی ہے، تو شوہر کے دل کے اندر وہی جگہ بسائے گی، بجائے اس کے کہ دوسری ایسی جو بد زبان ہے، بد چلن ہے، یا اسی طریقے سے شور شرابہ یا ہنگامہ کرتی ہے، اس کے لیے دل کے اندر جگہ نہیں رہے گی. تو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ دونوں کے ساتھ تم انصاف کرو، لیکن فرمایا کہ انصاف کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ. اگر تم چاہو کہ اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے، تم چاہو کہ دونوں کے ساتھ تم برابر دلی میلان رکھو، تو تم دلی میلان دونوں کی طرف برابر نہیں رکھ سکتے ہو. لن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء. اس صورت میں کرنا کیا ہے؟ ظاہری لحاظ سے جتنا تمہارے اختیار میں ان احکامات کو پورا کرو. مثلا دونوں کو خرچہ برابر، مثلا دونوں کے پاس وقت گزارنا برابر. اگر وہاں 15 دن ٹھہرا تو 15 دن یہاں بھی ٹھہرنا ہے، وہاں 10 دن رہا تو 10 دن یہاں بھی رہنا ہے. اس کو 10,000 مہینے کا خرچہ تو اس کو بھی 10,000 مہینے کا خرچہ. اس کے لیے سوٹ لایا تو اس کے لیے بھی سوٹ.
حتیٰ کہ اس کے لیے تربوزہ لایا تو اس کے لیے بھی تربوزہ. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں 2 بیویاں تھیں. ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ تربوز مارکیٹ سے لاتے تو ایسا نہیں ایک کے یہاں ایک بھیج دیا دوسرے کے یہاں دوسرا. اس تربوز کو بیچ سے 2 حصے کرتے تھے، پھر برابر لکڑی سے ترازو سے توڑ کر دونوں کے یہاں برابر بھیجا کرتے تھے. اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قلبی میلان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف زیادہ تھا. اس پر آپ باری تو سب کے یہاں برابر دیا کرتے تھے، تو کہتے تھے خدایا جو کچھ میرے بس میں ہے سب کو باری برابر دینا وہ تو میں کرتا ہوں، جو چیز میرے بس میں نہیں ہے لا تو آخذنی، اس میں میرا مواخذہ نہیں فرمانا کہ کسی کی طرف قلبی میلان زیادہ ہو جائے. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ. اب اگر دونوں کے درمیان ناچاقی اس حد تک ہو گئی کہ ساتھ گزارا مشکل ہے، اللہ بچائے، فرماتے ہیں پھر اگر وہ دونوں جدا ہو ہی جائیں یغنی اللہ تو اللہ بے نیاز کر دے گا کلن سبھی کو، دونوں کو میاں بیوی کو، من ساتی اپنے خزانے کی وسعت سے. عموماً یہ سوچ ہے یہاں پر شہر کے اندر ہمارے یہاں اگر بیوی کو طلاق پڑ گئی یہ گزرے چیزا کوئر کی یمن گوڑیوں کی رشتہ بنان کی ایمس کسنی، یہ سوچ یہاں شہر کے اندر عام ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں نہیں تم خدا نہیں ہو، خدا میں ہوں، میں اپنے خزانے کی وسعت سے ہر ایک کو بے نیاز کر دوں گا. تم کیا سوچتے ہو تم اس کو طلاق دو گے وہ فاقہ مر جائے گی؟ نہیں، اللہ ہر ایک کو اپنے خزانے سے بالدار اور بے نیاز کر دے گا. وکان اللہ واسعا حکیما. یہ ایمان یقین اور توکل ہونا چاہیے اللہ کی ذات پر، اور اللہ کی ذات بڑی وسعت والی حکمت والی ہے. وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ. اللہ فرماتے ہیں اور ہم نے نصیحت کی تھی ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی تم سے پہلے، اور تمہیں بھی یہ نصیحت کرتے ہیں ہم ان اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. دیکھیں بار بار لفظ تقوی کیوں آ رہا ہے؟ بار بار لفظ تقوی اس لیے آ رہا ہے کہ بیویوں کے درمیان انصاف تب تک نہیں ہو سکتا جب تک انسان کے دل کے اندر خوف خدا نہ. مخلوق کے درمیان کوئی آفیسر تب تک انصاف نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے دل کے اندر خوف خدا نہ. جس کے دل کے اندر خوف خدا ہوگا، خوف آخرت ہوگا، وہی شخص انصاف کر سکتا ہے. جس کے دل کے اندر خوف خدا نہیں وہ انصاف نہیں کر سکتا. ان اتقوا اللہ وَإِن تَكْفُرُوا. اگر تم کفر اختیار کرو فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ. تو اللہ کی ذات بے نیاز، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. اللہ تبارک و تعالی بڑے بے نیاز ہیں، ستودہ صفات ہیں. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کافی ہے کارساز ہونے کے لحاظ سے. ان یشاء یذھبکم ایھا الناس. اے لوگو اگر اللہ چاہے تو تم کو ختم کر دے، ویأتی بآخرین، اور تمہاری جگہ دوسری مخلوق لے آئیں. وکان اللہ علی ذلک قدیرا. اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. انسان کے گناہوں کی گنتی کی ہے بعض بزرگوں نے، ان میں سے تقریباً 470 تک ہیں جو گناہ کبیرہ ہے. امام ذہبی نے کتاب لکھی الکبائر، اس میں بھی تقریباً یہاں موجود ہے ہمارے پاس ہو، اس میں بھی تقریباً 80 گناہ اس میں شمار کیے. اس میں سود بھی ہے، رشوت بھی ہے، زنا بھی ہے، بدکاری بھی ہے، چوری بھی ہے، سارے گناہ. لیکن شیطان جس گناہ سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے وہ ہے میاں بیوی کی ناچاقی اور نااتفاقی سے. کیوں؟ اس سے خاندان اجڑ جاتے ہیں. جب ایک یہ گناہ صادر ہو جائے، میاں بیوی کے درمیان ناچاقی، غیبتوں کے بھی دروازے، لڑائیوں کے بھی دروازے، جھوٹ کے بھی دروازے، ظلم و ستم کے دروازے، سارے دروازے کھل جاتے ہیں. من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ. یہ حدیث میں مضمون ہے. جو شخص آخرت کے انعام کا طلبگار ہوگا، دنیا کے انعام کا طلبگار ہوگا، اللہ کے یہاں آخرت کا بھی انعام ہے اور دنیا کا بھی انعام ہے. وکان اللہ سمیعا بصیرا. اللہ سننے والے دیکھنے والے. ہمیں جب اللہ سے کوئی چیز مانگنی ہو تو آخرت مانگی. جسے آخرت مل گئی اسے یقیناً دنیا بھی مل جائے گی، لیکن جس نے صرف دنیا مانگی اسے آخرت پھر نہیں مل سکتی. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط. اے ایمان والو انصاف قائم کرنے والے بن جاؤ. شہداء للہ. اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ. ولو علی انفسکم. خواہ یہ گواہی تمہارے اپنی جان کے خلاف کیوں نہ ہو، او الوالدین، اپنے آپ کے خلاف کیوں نہ ہو، اپنے والدین کے خلاف کیوں نہ ہو، او والاقربین، قریبی رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو. ان یکن غنیا مشہود علیہ، جس کے خلاف گواہی دے رہے ہو اگر وہ مالدار ہوگا یا غریب ہوگا، فاللہ اولا بہما، اللہ تمہارے بنسبت ان دونوں کے زیادہ خیر خواہ ہیں. فلا تتبعوا الہوا، سو تم خواہشات کی پیروی نہ کرو، ان تعدلوا، انصاف سے ہٹ جاؤ.
یہاں پر عدول سے ماخوذ ہے، اوپر عدل سے، یہاں پر عدول سے۔ وَإِن تَلْوُوا، اور اگر تم کج بیانی کرو گے، غلط بیانی کرو گے، سخن سازی کرو گے، او تورزو، یا تم گواہی دینے سے اعراض برتو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ پہلی چیز بتائی کہ گواہی دینی ہے تو اللہ کے لیے، یہ نہیں کہ فلانا رشتہ دار ہے تو گواہی دوں گا، فلانا رشتہ دار ہے نہیں ہے تو گواہی نہیں دوں گا۔ دوسری چیز بتائی کہ گواہی دینی ہے تو یہ چیز دیکھ کر نہیں کہ فلانا میرا رشتہ دار ہے تو اس کے حق میں گواہی دوں گا، خواہ وہ غلط کیوں نہ ہو، میرے والد صاحب ہیں تو اس کے حق میں گواہی دوں گا، میرا بھائی ہے تو اس کے حق میں گواہی دوں گا، ذاتی پرسنل میٹر ہے تو اس لیے گواہی دوں گا، غلط اور حرام راستے سے مال کھاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کے خاطر انصاف کو قائم کرنے والے اور درست گواہی دینے والے بن جاؤ، خواہ گواہی تمہاری اپنی ذات کے خلاف کیوں نہ جائے، خواہ تمہاری گواہی اپنے والدین کے خلاف کیوں نہ جائے، والاقربین، خواہ گواہی تمہارے قریبی رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ جائے۔ امام ابو داود سجستانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب ابو داود شریف پڑھائی جاتی، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا فلاں بیٹا ہے، کیا ہم اس سے حدیث وصول کر سکتے ہیں، حدیث لے سکتے ہیں، وہ قابل اعتماد ہے؟ امام ابو داود نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کی حدیث کا معاملہ ہے، میں تم سے غلط اور جھوٹ نہیں بیان سکتا، نہیں کہہ سکتا، میرا بیٹا ٹھیک ہے حدیث بیان کرتا ہے لیکن وہ اس لائق نہیں ہے کہ تم اس سے حدیث لو، وہ قابل اعتبار نہیں۔ باپ بیٹے کو اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ دین کا معاملہ، گواہی کا معاملہ ہمارے بزرگوں نے اس انداز میں گواہی دی، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ۔ کبھی کیا ہوتا ہے کہ دیکھیے ہمیں گواہی سے روکنے والی عموماً تین چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، گواہی سے ہمیں کبھی روکتی ہے جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے کسی کی قرابت، کسی کی رشتہ داری۔ قرآن کریم نے یہاں پر اس کو بتایا کہ حق گواہی کی راہ میں تمہاری رشتہ داریاں رکاوٹ نہ بنے، سچی گواہی دینے کے معاملے میں تمہاری رشتہ داریاں یہ رکاوٹ نہ بنے، ہاں تمہارا والد، تمہارا بیٹا، قریبی رشتہ دار کوئی کیوں نہ ہو، تم اللہ کے لیے سیدھی سیدھی اور سچی سچی گواہی دو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، حق گواہی کی راہ میں دوسری رکاوٹ تمہارے لیے دوسری کسی کی دشمنی بنتی ہے، فلانا ہمارا دشمن ہے، ہماری گواہی اس کے حق میں چلی جائے گی، ہم گواہی نہیں دیتے۔ فرمایا کہ کسی کی دشمنی درست گواہی کے راہ میں تمہارے لیے رکاوٹ نہ بن جائے، کسی کی دشمنی اور کسی کی دوستی تمہارے لیے حق گواہی کے راہ میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ اور صحیح گواہی دینے کے سلسلے میں تیسری رکاوٹ کیا چیز بنتی ہے؟ کسی پر آر آ جانا، کسی کے عہدے کا لحاظ۔ فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی کے بارے میں گواہی دیتے ہو، خواہ وہ مالدار ہو خواہ وہ غریب ہو، غریب کی غربت تمہارے لیے حق گواہی کے راہ میں رکاوٹ نہ بن جائے کہ ہم اس پر کیے ہو آر نہیں، امیر کی امیری تمہارے لیے حق گواہی کے راہ میں رکاوٹ نہ بنے۔ ان یکن غنیا او فقیرا، جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے خواہ وہ غریب ہو یا مالدار، فاللہ اولا بہما، تمہیں نہ تو غریب کی غربت کو دیکھنا ہے اور نہیں امیر کی امیری کو، اللہ زیادہ خیر خواہ ہے تمہارے بنسبت ان سے، تمہیں تو درست بات ہی کہنی ہے۔ فلا تتبعوا الهوى، خواہشات کی پیروی نہ کرو کہ تم انصاف سے ہٹ جاؤ، ان تعدلوا وان تلووا، اور اگر تم غلط بیانی سے کام لوگے، غلط گواہی دو گے، یا تو رزو گواہی نہیں دو گے، گواہی دینے سے اعراض کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ، یقین رکھو اللہ پر، جنہوں نے ایمان لایا اجمالاً، وہ اللہ پر ایمان لاؤ تفصیلاً، یہ ایک تشریح کی گئی، من آمنوا اجمالاً آمنوا تفصیلاً، جنہوں نے اجمالاً ایمان لایا وہ تفصیلاً ایمان لاؤ، یا جنہوں نے ظاہراً ایمان لایا یقین رکھو کس پر؟ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے پیغمبر پر اتاری، والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر جو اللہ نے اس سے پہلے اتاری، ومن یکفر باللہ، اور جو اللہ کا انکار کرے گا، اللہ کے فرشتوں کا انکار کرے گا، اللہ کی کتابوں کا انکار کرے گا، اللہ کے رسولوں کا انکار کرے گا، ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کا انکار کرے گا، فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ بہت دور گمراہی میں جا پڑا۔ یہ جو ہم ایمان مفصل اور ایمان مجمل کہتے ہیں نا کہ اس کو یاد کرو اور بچوں کو ان کے عقائد پر مضبوط رکھو، یہ کوئی گھر کی بات مولوی صاحب نہیں کہتے ہیں کہ بعض لوگ اس پر حدیثیں ڈھونڈتے ہیں، قرآن کی آیت بتلا رہی ہے کہ تمہیں ان ساری چیزوں پر ایمان رکھنا ہوگا، ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالیوم الآخر۔ ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم،
جن لوگوں نے ایمان لایا پھر کفر اختیار کیا، پھر ایمان لایا پھر کفر اختیار کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ کفر میں بڑھتے ہی گئے، اللہ نہیں ہے ان کو بخشنے والا اور نہیں ہے اللہ ان کو سیدھی راہ دکھانے والا۔ مفسرین نے کہا یا تو اس سے منافقین مراد ہیں، پہلے ایمان لاتے پھر مرتد ہو جاتے، جب انہیں کفر کے اندر کوئی چیز نظر آتی پھر مسلمانوں کی فتوحات کو دیکھتے پھر ایمان لاتے، پھر کفر کے اندر کوئی چمک دیکھتے پھر دوبارہ مرتد ہو جاتے، فرمایا وہ لوگ مراد ہیں۔ بعض تفسیروں کے مطابق فرمایا کہ اس سے یہودی مراد ہیں، کیوں؟ آمنو باللہ و بموسیٰ، پہلے ایمان لایا اللہ پر اور موسیٰ پر، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا، کیسے؟ بعبادت العجل، گوسالہ پرستی کر کے، بچڑے کی پوجا کر کے، ثم آمنوا، پھر جب موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا بجا تو پھر ایمان لے آئے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ثم کفروا، پھر انہوں نے آخر میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، پھر وہ کفر میں بڑھتے گئے، اللہ ان کو بخشنے والا نہیں ان کو سیدھی راہ دکھانے والا۔ لیکن آیت کا سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ یہاں پر منافقین ہی مراد ہیں، کیونکہ آگے جملہ کیا رہا ہے؟ بشر المنافقین، منافقوں کو خوشخبری سنا دیجئے، بِأَنَّ لَهُمْ، خبر دے دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ، آپ کہیں گے منافقوں کو خوشخبری اور عذاب کی خوشخبری کیسے؟ یہ استہزاء ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ یہ استہزاء۔ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ، جو کافروں کو دوست رکھتے ہیں، مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کو چھوڑ کر، ایبتغون عندهم العزہ، کیا یہ ان سے عزت کے طلبگار ہیں؟ فإن العزة للہ جميعا، عزت کس کے پاس ہے؟ ساری کے ساری اللہ ہی کے پاس ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ فرمایا کہ اللہ اعزکم بالاسلام، اللہ نے تمہیں اسلام سے عزت سے نوازا ہے، اسلام کے ذریعے سے، مہما تبتغوا العزت بغیرہ، جب بھی تم اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کسی اور طریقے سے اللہ سے عزت طلب کرو گے، اذلکم اللہ، اللہ تم کو ذلیل و رسوا کر کے چھوڑے گا۔ اللہ نے مسلمانوں کو عزت و سربلندی کس سے نوازی؟ کس کے ذریعے سے نوازی؟ اسلام اور قرآن کے ذریعے سے۔ جب تم اسلام اور قرآن کو چھوڑ کر کسی طاغوت کے قانون سے عزت اور سربلندی حاصل کرنا چاہو گے، یا طاغوت سے دوستیاں کر کے، کافر ملکوں سے دوستیاں حاصل کر کے، ان کی پناہ میں جانے کے بعد تم دوستیاں حاصل کر کے چاہو گے کہ عزت دار بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ذلیل و رسوا کر کے چھوڑ دے گا۔ اس وقت عالم اسلام کے بہت سارے ممالک اس آیت کی نظیر بنے بیٹھے ہیں۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اللہ نے تم پر حکم اتارا کتاب کے اندر، اسی کتاب کے اندر 7ویں سپارے سورہ انعام کے اندر، ان اذا سمعتم آیات اللہ، کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا یکفر بہا، انکار کیا جا رہا ہے، وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، تو تم نہ بیٹھو ان کے ساتھ، کن کے ساتھ؟ مذاق اڑانے والوں کے ساتھ، حتیٰ یخوضوا، یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں، فی حدیث غیر، دوسری بات چیت میں، انکم اذا مثلہم، اگر تم ان کے ساتھ بیٹھے رہے تب تم بھی انہی کے جیسے ہو گئے، ان اللہ جامع المنافقین، اللہ منافقوں کو اور کافروں کو جہنم کے اندر ایک ساتھ اکٹھا کرنے والا ہے۔ 7ویں سپارے کے اندر ایک آیت آئی تھی، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اگر آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں جو دین کا، قرآن کا، اسلام کا مذاق اڑائیں تو تم ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو۔ آج کل کے دور کے اندر بھی اس آیت کے تناظر میں دیکھیے، اگر کہیں پر بھی اسلام کا کسی ملک کے اندر یا کسی پارلیمنٹ کے اندر، کسی عدالت کے اندر، کسی ٹی وی چینل پر، کسی مجلس میں یا کسی انفرادی شخص کے یہاں دین اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہو اور تم ان سے سزا دینے پر ان کو قادر نہیں ہو، تو کم سے کم آپ ان کا بائیکاٹ تو کر سکتے ہو نا۔ اسی کو کہا گیا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، ہاں وہ اگر ملک مذاق اڑانے والا ہے تو اس کا بائیکاٹ کیجیے، پارلیمنٹ ہے تو اس کا، عدالت ہے تو اس کا، کوئی شہر ہے تو اس کا، اور کوئی فرد اور کوئی تنظیم اور کوئی جماعت ہے تو اس کا بائیکاٹ کیجیے۔ فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، شو قرآن مانا کچھ اس نوانن کہتے ہیں، حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیر، تاکہ وہ ایسی ان حرکتوں سے باز نہ جائیں اور دوسرے مشغلوں کے اندر مصروف نہ ہو جائیں۔ انکم اذا مثلہم، یقیناً تب تم بھی انہی کے جیسے ہو جاؤ گے، ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا۔ الذین یتربصون بکم فإن كان لكم فتح من اللہ قالوا ألم نكن معكم، جو منافقین تمہارے بارے میں مصیبتوں کے منتظر رہتے ہیں، یتربصون انتظار کرتے رہتے ہیں، بکم تمہارے بارے میں کسی مصیبت کے، تمہارے بارے میں کسی انجام کے، فإن كان لكم فتح من اللہ، پس اگر تمہیں اللہ کی جانب سے کوئی فتح ملتی ہے،
قالوا الم نکم معکم، تو اس صورت میں مسلمانوں کو آ کے کہتے ہیں رشتے تو اسی تھے، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کافروں کے لیے کوئی حصہ ہوتا ہے فتح کا، مثلا احد میں ان کو فتح مل گئی، وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کافروں کے لیے کوئی حصہ ہوتا ہے، قالوا، تو یوں کہتے ہیں منافقین ان کافروں کو، أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ، کیا ہم تم پر غالب نہیں آ گئے تھے؟ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، لیکن اس وقت ہم ہی نے تم کو مومنوں سے بچایا کہ ہم پیچھے ہٹ گئے۔ یوں جب ہم تم پر غالب آ رہے تھے ہم پیچھے ہٹ گئے، اور ہمارے پیچھے ہٹ جانے کی وجہ سے تم نے واپس ہم پر اٹیک کیا، اور ہم ہی ذریعہ بنے تمہارے غلبے اور تمہاری فتح کے، لہذا ایسے الم نستحوذ علیکم، کیا ہم تم پر یعنی مسلمان تم پر غالب نہیں آ گئے تھے، پھر ہم ہی نے تم کو بچایا مومنوں سے۔ فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، سو اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن ان منافقوں کے درمیان فیصلہ کریں گے۔ ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اللہ نے کافروں کے لیے مومنوں پر کوئی بھی راہ نہیں بنائی ہے، کوئی بھی حجت نہیں رکھی ہے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ، منافق لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ چال بازیاں کرتے ہیں، کبھی ادھر کافروں کے ساتھ، کبھی ادھر مومنوں کے ساتھ۔ میں نے بار بار بولا کہ یہ ٹماٹر والا طور طریقہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ جب آپ کسی ایک جماعت کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اہل ایمان کے ساتھ، راستہ آپ نے درست چنا، اب پہاڑ کی طرح ڈٹ جائے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اب کچھ بھی ہو جائے، کتنی مصائب آ جائیں، تلواروں سے کاٹ دیے جائیں، آپ اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں، لیکن پھر انسان ایمان سے ہٹے نہیں۔ یہ نہیں کہ دیکھا کہ بھائی کافر غلب آ رہے ہیں تو رام رام زبان سے شروع کر دیا، اور مسلمان غالب آ رہے ہیں تو نعرہ تکبیر اللہ اکبر زبان سے شروع کر دیا۔ ان المنافقین یخادعون اللہ، بلا شبہ منافقین چال بازیاں کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، وہو خادعهم، جبکہ اللہ ان کے ساتھ چال بازی کر رہا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا، ان منافقین کی ایک خاص پہچان، جب یہ نمازوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، 10ویں سپارے میں بھی یہ سورہ توبہ میں یہی مضمون آیا ہے، قاموا کسالا، تو کھڑے ہوتے ہیں کیسے؟ کسلان کی جمع، سستی کے ساتھ، یراؤون الناس، نمازیں کس لیے پڑھتے ہیں؟ لوگوں کو دکھلانے کے لیے، ولا یذکرون اللہ قلیلا، اور نہیں یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں مگر بہت تھوڑا۔ اللہ محفظنا منہ۔ مذبذبین بین ذالک، یہ کفر اور ایمان کے درمیان بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا ہے، تذبذب میں مبتلا ہے۔ لا الہ ہؤلاء، لا الہ ہؤلاء، الہ کے معنی ادھر، لا کے معنی نہیں، ہؤلاء مسلمان، نہ تو یہ مسلمانوں کی طرف ہیں، ولا الہ ہؤلاء، اور نہیں الہ طرف کس کے؟ ہؤلاء کافروں کی طرف۔ ومن یضلل اللہ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، فلن تجد له سبیلا، آپ اس کے لیے کوئی راستہ کامیابی کا، نجات کا نہیں پائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحب ایمان، اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین، نہ بناؤ تم کافروں کو اولیاء دوست، من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر۔ یہ جو منافق ہوتے ہیں، جو بزدل ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک صفت ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ کافروں کے ساتھ دوستیاں بنا کے رکھتے ہیں۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کہ اپنے خلاف، اپنے ہی خلاف اللہ کی کھلی ہوئی حجت قائم کرو، ان تجعلوا للہ، اللہ کی حجت، سلطانا مبینہ، کھلی ہوئی حجت اللہ کی، تجعلوا قائم کرو، علیکم اپنے ہی خلاف، کہ جب تم کافروں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ گے تو شمار بھی کن کے پاس کیے جاؤ گے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مجلس میں چند لوگوں کو پکڑا، شرابیں پی رہے تھے، سب پر کوڑے جاری ہوئے۔ ایک شخص کے بارے میں جب معلوم ہوا کہ وہ روزے سے تھا، حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے کہا اس پر بھی کوڑے برساؤ، اور اس کو بھی بخشا۔ تو شرابیوں کے ساتھ بیٹھا کیوں تھا؟ جب تو شرابیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس کا مطلب تو بھی انہی کے عمل سے راضی، لہٰذا اس پر بھی کوڑے برسائے گئے۔ اس لیے اہل ایمان کو کہا گیا کہ اپنی باؤنڈری، اپنی حد، اپنی صف الگ رکھو، تمہاری ایک امتیازی شان ہونی چاہیے، نہ تم منافقوں کے ساتھ نہ تم کافروں کے ساتھ نظر آنی چاہیے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ درک جمع درکات، نچلے درجے کو درک بولتے ہیں، اوپر والے منزل کو درجہ بولتے ہیں۔ اس درجے کا نام جہاں پر یہ منافقین ہوں گے سب سے نچلے طبقے کے اندر، اس کا نام ہے حاویہ۔ جبکہ مشرکین، یہود، نصارہ، مجوسی یا مومن گنہگار جو ہوں گے، مسلمان گنہگار، یہ سب اوپر کے درجات میں ہوں گے۔ سب سے بھیانک درجہ کس عذاب کا کون سا ہوگا؟ نچلا، جسے حاویہ بولتے ہیں۔ وما ادراک ما ہی نار حامیہ، سورہ قاریہ میں اس کا تذکرہ آیا ہے۔ ولن تجد لهم نصیرا، آپ نہیں پائیں گے ان کا کوئی بھی مددگار۔
الا الذین تابوا، اگر ایک بلڈنگ ہے جیسے اوپر کے لیے اس کے 7 درجے ہیں تو آپ کیا بولیں گے اس کو؟ درجہ اولا، درجہ ثانیہ، درجہ ثالثہ، رابعہ. لیکن کوئی نیچے کے لیے کسی چیز کو آپ کو شمار کرنا ہے تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ درکات بولتے ہیں. الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ، مگر جن لوگوں نے توبہ کی، اپنے آپ کو سدھار لیا، واعتصموا باللہ، اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا، واخلصوا دینہم للہ، اپنی عبادت و بندگی کو اللہ ہی کے لیے خالص کیا، عقیدے کو بھی اور عمل کو بھی صرف اللہ ہی کے رضا کے لیے. عقیدہ بھی خالصتاً للہ، اس میں کوئی شرک کی بو نہیں، اور عمل بھی خالصتاً اللہ ہی کے لیے. فاولئک مع المؤمنین، یہی ہیں وہ لوگ جو اہل ایمان کے ساتھ ہوں گے. وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد مومنوں کو کیا دیں گے؟ بڑا اجر دیں گے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، یہ کیا جملہ ہے، اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر، خدائے کیا معلوم تو یہ عذاب دے، ان شکرتم، اگر تم اللہ کا شکریہ ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، دین کی، اسلام کی، اللہ کی قدر کرو، وہ آمنتم، اور ایمان لے آؤ. وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تو ہیں ہی قدردان، علیمن جاننے والے. صدق اللہ العلی العظیم.